السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ماسیل بائی نور راجپوت کی یہ 19ویں قسط ہے۔ 21 سال کی عمر سے اس نے جاب شروع کر دی اور 23 سال تک پہنچتے وہ بہت سی بڑی تنظیموں اور اداروں کو ٹیک سیکیورٹی دے رہا تھا۔ وہ ایک مشہور ڈیٹا سائنٹسٹ بن گیا تھا جس کی مہارت AI میں تھی۔ ایسی تنظیمیں جہاں کسی دوسرے شخص کی اصل شناخت نہیں معلوم ہوتی، وہاں سب کے کوڈ نیم ہوتے تھے اور وہ اس دنیا میں مسٹر گرے کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ وہ اندھیرے اور اجالے کی دو زندگیاں جی رہا تھا، سیاہ اور سفید کا امتزاج۔ گرے، ہاں وہ مسٹر گرے تھا۔ جب وہ بچپن میں لیب سے بھاگا تھا تب اس نے لیب کا خاص لوگو دیکھا تھا اور اسے کبھی بھول نہیں پایا تھا۔ اس نے بچپن میں وہ لوگو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی جو اسے انٹرنیٹ پہ کہیں نہیں ملا تھا، کیونکہ تب اس کی انٹرنیٹ پہ چھپی دنیا تک رسائی نہیں تھی، پر اب وہ AI کی مدد سے ہر جگہ پہنچ سکتا تھا اور اس نے اس لیب کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ وہ کسی کیڑے کی چال سے جسے کوئی محسوس نہ کر پائے ان کے سسٹمز تک گھسا، ان کی CCTV فوٹیجز اور وہاں ہونے والے تجربوں کی ساری لسٹ نکالی تھی، یہاں تک کہ ویڈیوز بھی۔ وہ لوگ آج بھی ساری دنیا سے چھپ کر غیر قانونی کام کر رہے تھے جسے عام انسان اپنی آنکھ سے دیکھ بھی نہ پائے۔ بچپن کی اذیت کا ایک ایک پل اس کے سامنے گھوم گیا تھا اور پھر ایک رات وہ واپس وہاں گیا۔ اس نے وہاں کی پاور شٹ ڈاؤن کی اور اندر گھس گیا۔ چند منٹوں بعد وہ باہر نکلا تھا۔ سیاہ جینز شرٹ پر وہ سیاہ ہوڈی پہنے ہوئے تھا اور اس کا چہرہ کافی حد تک ہوڈی میں چھپا ہوا تھا۔ وہ لیب سے نکلا اور متوازن چال چلتا ایک جانب چل پڑا۔ اس کے کان میں بلوٹوتھ ڈیوائس اور آنکھوں پہ چشمہ لگا تھا۔ اس کے بال پیشانی پر بکھرے پڑے تھے۔ وہ چلتے چلتے اچانک رکا۔ اس نے گردن موڑ کر لیب کی جانب دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ 1 2 3 اس نے گنتی کی اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ زمین جیسے ہل گئی تھی۔ رات کی سیاہی میں لیب میں لگی آگ کے شعلے دور دور تک گئے تھے۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیٹی بجاتا پرسکون سا جا رہا تھا اور اس کے پیچھے لیب آگ کی لپیٹوں میں تھی۔ وہ ماسٹر مائنڈ تھا، انسٹاپیبل، جسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے بہت سارے اداروں کا راز فاش کیا تھا، بہت ساری تنظیموں کو تباہ کیا تھا اور اپنی ویکسین کے سلسلے میں بہت تحقیق کی، بہت کچھ ڈھونڈا، اور اب وہ نہ صرف تندرست تھا بلکہ اسے ڈوز بھی 6 مہینے میں لینی ہوتی تھی۔ اس کے اٹیک سب کم ہو گئے تھے اور وہ اپنے مقاصد کی جانب پوری طرح متوجہ تھا۔ اپنی اس اندھیروں اجالوں کی زندگی میں وہ اپنے پیاروں کو نہیں بھولا تھا، اور جس کا خیال ہمیشہ ساتھ رہا تھا وہ تھی ایمانیں۔ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ اسے کیوں نہیں بھول پایا تھا، پر اس کا خیال اب اچھا لگتا تھا۔ اس کے اندھیروں میں ایمانے کے اجالے تھے۔ عبدل کی باتیں اب یاد آتی تو وہ زیر لب مسکرا دیتا۔ تم اب بکڈ ہو، اوکے؟ اور اس نے خود کو واقعی پابند کر لیا تھا یا اسے پابند کر دیا گیا تھا، یہ وہ نہیں جانتا تھا، پر ہاں، اگر اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی لڑکی اس کی زندگی میں تھی تو وہ بس ایمانے کا خیال تھا۔ جب اس نے کمانا شروع کر دیا تو سب سے پہلے اپنا پرانا گھر واپس خریدا اور اسے بیابان رہنے دیا۔ پھر اس نے وہاں اپنی لیب بنائی جہاں وہ اپنا کام کرتا تھا اور اپنی ڈوز لینے بھی وہیں آتا تھا۔ اس نے عام انسانوں سے زیادہ کام کیا تھا کیونکہ اسے زیادہ بڑا کردار نبھانا تھا۔ اس نے نہ صرف فائٹنگ سیکھی بلکہ خود کو جسمانی طور پر مضبوط بنایا تاکہ کوئی ولیم جیسا شخص دوبارہ اسے گھسیٹ نہ سکے۔ اس کے جسم کے نشان بھر گئے تھے سوائے سینے کے نشان کے جو اسے آج بھی ولیم کی یاد دلاتا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے کام پر متوجہ دیتا تھا بلکہ اس نے اپنے باپ اور بھائی کی تلاش بھی جاری رکھی، اور ایک دن سید جبیل صاحب نے ادم جبیل کو واپس لانے کا ذمہ بھی اس کے سر لگا دیا تھا، جس سے اس نے خاموشی سے اپنا فرض سمجھ کر قبول کر لیا۔ اس نے یہ مان لیا تھا کہ اسے ہی سب ٹھیک کرنا تھا اور وہ سب ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ مسٹر جبیل، آپ ابھی تک سنگل کیوں ہیں؟ AI اسسٹنٹ نے پوچھا تھا۔ سنگل سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس کے سامنے بہت ساری اسکرینیں تھیں اور وہ بڑی باریک بینی سے ہر ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ کی نہ کوئی وائف ہے اور نہ کوئی محبوبہ؟ اچھا؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اچھا کو ذرا لمبا کھینچا۔ مسٹر جبیل، ڈو یو لو ایمانے؟ اور وہ چونک گیا۔ بے اختیاری عبدل یاد آیا۔ مجھے اس سے محبت کیوں ہوگی؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ تو پھر آپ نے میرا نام اس کے نام پر کیوں رکھا؟ اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کا خیال ذہن سے چپک گیا تھا، اس کی تصویر آج بھی کمرے میں تھی۔ آپ اسے ڈھونڈیں گے نہیں؟ نہیں، اسے سب کو ڈھونڈنا تھا سوائے ایمانے کے، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیسی تھی۔ کبھی کبھی وہ ڈر جاتا تھا یہ سوچ کر کہ وہ کوئی عام سطحی سوچ والی لڑکی ہوئی تو، وہ آج کل کی لڑکیوں جیسی ہوئی تو، اور یہ سوچ کر ہی اس کا دل ڈوب جاتا تھا۔ پر وہ اس کی دعاؤں میں شامل ہو گئی، عبدل کے ساتھ ساتھ وہ بھی۔ وہ جہاں اللہ سے عبدل کی حفاظت کی دعا کرتا وہیں ایمانے کے لیے دعا کرتا کہ اللہ اسے کبھی بھٹکنے نہ دے، اندھیروں اور اجالوں میں اس کا ساتھ دے، وہ اسے ملتی یا نہ ملتی،
پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس لڑکی کو عبدل نے اس کے ساتھ جوڑ دیا تھا وہ خود کو کہیں کھو دے۔ اس کی زندگی میں دائمہ آئی جو اسے اپنا منگیتر سمجھتی تھی، وہ اسے سچ بتانا چاہتا تھا پر سید جبیل کی وجہ سے خاموش تھا۔ دائمہ اچھی لڑکی تھی پر وہ عبدل کی فیانسے تھی اور ہاتھ کا دل کبھی اس کی طرف مائل نہیں ہوا۔ اور پھر اچانک اسے ادھم مل گیا، ماسیل دا بت ساز، جس پر سید جبیل کا بھیجا ہوا شخص پوری طرح نظر رکھ رہا تھا، اور یہ شخص ہاتھ کے لیے کام کرتا تھا۔ داؤد نام کا یہ آدمی کافی ٹریننگز لے چکا تھا اور جانتا تھا کام کیسے کرنا تھا۔ جیسی ماسیل اور ایما کے راستے ٹکرائے، اس سے بھی پہلے اسے عجیب سے خوابوں نے گھیر لیا تھا۔ وہ اکثر مس ایلف سے ملنے جاتا تھا اور انہیں اپنے خوابوں کا بتاتا۔ مس ایلف جانتی تھی وہ ہاد ہے، لیکن وہ سب کے لیے عبدل تھا۔ اسے ادھم نظر آتا تھا ایک لڑکی کے ساتھ، اور پھر وہ لڑکی اسے زمین میں دھنستی دکھائی دیتی تھی۔ یہ بہت عجیب تھا۔ وہ ماسٹر مائنڈ جسے کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، اسے قدرت نے ہرانا ضروری سمجھا تھا۔ اور جب اس نے ایمان سے ہشام بن کر بات کی، اور جب اس نے ایمان سے اس کی افضل خواہش کا پوچھا تھا، مس ایما، آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میں چاہتی ہوں میری روح کو لینے دو نہیں، بہت سارے فرشتے آئیں۔ وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ ایمان سے بات نہیں کی تھی۔ باقی سب داؤد نے سنبھالا تھا۔ اس دن وہ گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اسے عجیب سے احساسات نے آ گھیرا تھا۔ وہ لڑکی ادھم جبیل عرف ماسیل کو کیوں پسند آئی تھی، وہ اب سمجھ گیا تھا۔ وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پایا۔ وہ اس دن خاموشی سے لیب میں بیٹھا رہا۔ مسٹر جبیل، کیا ہمیں آج کوئی کام نہیں کرنا؟ آئی وش کی ایمانی بھی ویسی ہو جیسی وہ لڑکی ہے۔ اس پل اس نے شدت سے خواہش کی تھی کہ جس ایمانی کو وہ اتنا خاص سمجھتے ہیں اس کی سوچ بھی خاص ہو۔ پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی، کیسی دکھتی ہوگی، اور جانے کہاں رہتی ہوگی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ نہیں سکتا تھا، وہ ایسا چاہتا نہیں تھا۔ اسے اپنے اندر کبھی کبھی دو دل دھڑکتے محسوس ہوتے تھے۔ ایک خواہش کرتا تھا کہ وہ جائے اور ایمانے کو ویسے ہی لے آئے جیسے عبدل چاہتا تھا، اور دوسرا اسے روک دیتا تھا۔ اس کی زندگی نارمل نہیں تھی، پھر وہ کیسے کسی لڑکی کو اپنے ساتھ گھسیٹ لیتا؟ اسے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کب کہاں مر جاتا۔ جتنے اس نے اندھیری دنیا میں دشمن بنا لیے تھے، اسے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا۔ اور پھر کیا اگر وہ ایمانے کے سامنے جائے اور وہ اس سے پوچھ لے کون ہو تم، پھر کیا جواب دیتا وہ؟ سوچ کے تانے بانوں میں اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبھی اسے نہیں ڈھونڈے گا، اس سے نہیں ملے گا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دل کے مقام پر نظر ڈالی اور پھر وہاں داہنا ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا اگر تم یہاں رہتی ہو؟ کسی کو معلوم تھوڑی تھا۔ اور یہ ایسی چاہت تھی جس میں پانے کی تمنا نہیں تھی، نہ کھونے کا ڈر تھا۔ اور یہ دل کب دھڑکنا بند کر دیتا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اور اسے لگتا تھا کبھی کوئی اور لڑکی اس مقام تک نہیں پہنچ پائے گی، کیونکہ کسی اور کے پاس وہ چمکتے نشان نہیں تھے جو ایمانے کے پاس تھے، اس کی ماں کی طرح۔ تو طے تھا وہ اس دل سے تبھی نکلنے والی تھی جب یہ ساکت ہو جاتا۔ لیکن تب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس سے ایما کے روپ میں بات کرنے سے پہلے بھی ایک بار بات کر چکا تھا۔ تب جب مس ایلف نے اس کا نمبر دیا تھا، یہ وہ لڑکی تھی جس کے پاس ایک ہی بیگ تھا جو مس ایلف نے ایک ہی پیس بنایا تھا، RJ برانڈ کا بیگ جو ایمان کو اس کی دوست بینش مستقیم نے دیا تھا۔ وہ میں ایمان نام پر چونکا ضرور تھا، پر جیسے ہی اس نے فون ملایا اس کے سامنے ایک برا حادثہ ہوا تھا۔ یہ اتنا خطرناک تھا کہ ایک لڑکی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اس پل اسے عجیب احساس ہوا اور وہ فون بند کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس نے دوبارہ کبھی فون نہیں کیا۔ وہ اپنے جذبات کو خود تک رکھتا۔ وہ ڈرتا تھا کہیں ایمان نے ویسی لڑکی نہ ہو جیسے اس نے اپنے دل میں اس کی تصویر بنا ڈالی تھی، تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ ایسے سوال تھے جو اسے باز رکھتے تھے، اور وہ ایک اور لڑکی کو جانتا تھا، ایمان بنت عبداللہ، جو اسے سوال کرتی تھی، اپنی الجھنوں کے جواب مانگتی تھی، اور وہ پوری ایمانداری سے جواب دیتا تھا۔ اسے وہ لڑکی سب سے الگ لگی تھی، اس کی سوچ الگ تھی، وہ کچھ الگ کرنا چاہتی تھی۔ تب بھی اس نے چاہا تھا کہ ایمان بھی ایسی ہی ہو۔ وہ اسے کبھی اپنی دعاؤں سے نہیں نکال پایا۔ وہ ایمان بنت عبداللہ سے اکیڈمی میں ملا، تب اسے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی واقعی الگ ہے۔ وہ اس سے اچھی لگی تھی، اسے اپنی ٹیم کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ اور پھر اس پر یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ وہ ایما، ایمان بنت عبداللہ اور ایمان، وہ سب تو وہی ایک تھی، ایمانے، جو اس کے دل میں رہتی تھی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ اس رات نہ صرف اس نے عبدل سے مار کھائی تھی، بلکہ اس رات اس نے ایمانے کا نہیں بلکہ اپنے ہی دل ٹکڑوں میں توڑ ڈالا تھا۔ مجھے تو اس محبت سے محبت تھی جو آپ اللہ سے کرتے ہیں۔ وہ جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ تو کیا وہ اسے جانتی تھی؟ کیا وہ پہچانتی تھی؟ کیا اس نے کبھی ہاتھ کو سوچا تھا؟ وہ جو سالوں سے کسی پلان میں فیل نہیں ہوا تھا، جو کسی فائٹ میں نہیں ہارا تھا، وہ اپنے بھائی سے، جسے اس نے سالوں میں ڈھونڈا تھا، بے طرح مار کھاتا رہا تھا، جو سالوں سے کسی مشن میں ناکام نہیں ہوا تھا، وہ جو ہر چیز کے بارے میں پورا نالج رکھتا تھا، جس کی ریسرچ بے مثال ہوتی تھی، وہ پہلی بار فیل ہو گیا تھا۔ اس سے ہرایا بھی گیا تو کس سے؟ اس کے اپنے ہی دل سے۔ ہاں، قدرت جب ہمیں ہراتی ہے تو باہر کے لوگوں کا سہارا نہیں لیتی، وہ ہمیں اندر سے جکڑتی ہے۔
میں سوچتی تھی میں کمزور دل ہوں، کیسے سہ پاؤں گی میرا پسندیدہ شخص جب کسی اور کا ہوگا، پر میں نے یہ نہیں سوچا تھا میرا پسندیدہ شخص جب میرا دل توڑے گا تو کیسے سہوں گی۔ اس پر حقیقت آشکار ہوئی تھی اور وہ بت بنا کھڑا تھا، وہ اسے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، کیسے دیکھتا؟ اس کا دل تو اس وقت لرز گیا تھا، وہ دل جس نے سالوں سے تکلیف محسوس نہیں کی تھی، وہ دل اس وقت تڑپ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ آگے بڑھ کر اسے روک لے، اس کا ہاتھ تھام لے اور اسے بتائے کہ اس نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، پر وہ اپنی پلکیں تک نہیں جھپک پایا تھا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ وہ جو اندھیرے اجالے کی دنیا میں بلندیوں کا بادشاہ تھا، اسے ایمانے نے ایک پل میں زمین پر لا پٹخا تھا۔ وہ جیسے سانس رو کے کھڑا تھا، اس نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ ہمیں اپنے حصے کی محبت اللہ سے خود کرنی پڑتی ہے، میں یہ بھول گئی تھی، اور آج سے میں یہ بھی بھول گئی ہوں کہ حاج جبیل کون ہے۔ اسے لگا تھا وہ کبھی زمین سے اٹھ نہیں پائے گا۔ عبدل چلا گیا تھا، وہ چلی گئی تھی اور پیچھے صرف وہ رہ گیا تھا، وہ وہیں سجدے میں گر گیا تھا۔ نہیں، میں شیطان نہیں ہوں۔ وہ تڑپ اٹھا تھا، اسے اللہ نے ایک پل میں اس کی اوقات یاد دلا دی تھی، اور اگر وہ ذرا سا بھی چوکا تو انجام کیا ہوگا؟ اس دن وہ اپنے اندر کے پہلے بت ٹوٹنے پر اللہ کے مزید قریب ہوا تھا۔ اللہ کو غرور نہیں پسند تو وہ کیسے خود کو ماسٹر مائنڈ سمجھ سکتا تھا جبکہ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہو؟ اسے اللہ نے آسمان سے اتارا تھا پر رکھنا تو زمین پر ہی تھا نا، اور اس کے لیے ضروری تھا یہ سب ہوتا، یہ سب طے شدہ تھا، یہ سب ضروری تھا، یہ سب لازمی تھا، ایمان کے لیے بھی اور حاج جبیل کے لیے بھی۔ اللہ کی بڑائی دل میں مزید بڑھ گئی اور اس کے ساتھ ہی ایمان سے محبت بھی۔ آج اس پر صحیح معنوں میں آشکار ہوا تھا کہ وہ لڑکی کیوں اس کے دل کی مسند پر اتنی اونچائی پر بیٹھی تھی اور پچھلے 13 سالوں میں ایک پل کو بھی وہاں سے نہیں ہلی، کیونکہ وہ بھی پچھلے کئی سالوں سے اپنی پوری سفیدی کے ساتھ ہمیشہ ایمان کی زندگی میں رہا تھا۔ کچھ چیزیں اتنی آسانی سے طے نہیں پاتی جتنا ہم نے سوچ رکھا ہوتا ہے۔ عبدل اور ادم مل تو گئے تھے پر کھیل بدل گیا تھا۔ حاج جبیل کو شطرنج کے اس کھیل میں اپنی ہی رانی سے شکست ہوئی تھی، وہ بھی ایسی کہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبھی ایمان کے سامنے نہیں جائے گا، جان بوجھ کر یا انجانے میں، کبھی نہیں، پر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایمان کا نکاح ہو گیا اور وہ خاموش تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا کیونکہ اسے اپنا آپ اس قابل نہیں لگتا تھا، وہ اس کا دل توڑ چکا تھا، پر ان کے راستے پھر سے ٹکرائے، وہ اسے کبھی نہیں بھول پایا۔ لیکن ایمان پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اس کی طلاق، اس کا غائب ہونا اور پھر اس کا گہرے کوہرے میں کھو جانا، وہ اس کے ساتھ رہا، وہ اسے نہیں چھوڑ پایا، وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے دور نہیں رکھ پایا۔ وہ چاہتا تھا وہ ٹھیک ہو جائے، اپنی زندگی جیے تاکہ وہ اس گلٹ سے نکل سکے جو اسے سکون کی سانس نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ اسے نہیں چھوڑ پایا تب جب اس کے اپنے چھوڑ گئے تھے۔ پھر وہ ٹھیک ہو گئی، پھر اس نے 1 سال اسے بنا دیکھے گزارا۔ وہ چاہتا تھا وہ مضبوط بنے، وہ بن گئی تھی، اور اب لوگوں کو اس کا مضبوط بننا پسند نہیں آیا تھا۔ آج ایک بار پھر ہاتھ کے دل کی پوری دنیا ہلا کر وہ پھر سے نہیں جا سکتی تھی، وہ اسے جانے نہیں دے سکتا تھا، وہ اسے دوبارہ نہیں کھو سکتا تھا۔ میں حاج جبیل ہوں، کیا میں آپ کو یاد ہوں؟ میں نے آپ سے کہا تھا ایمانے کا خیال رکھیے گا، وہ بہت خاص ہے، میری موم کی طرح۔ وہ روتی ہوئی سلمہ بیگم کے قریب آ بیٹھا تھا۔ سلمہ بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ گرے آنکھوں والا بچہ انہیں آج بھی یاد تھا، لیکن افسوس ہے ہم سے کوئی بھی اس کا خیال نہیں رکھ پایا۔ وہ اب بالکل ٹھیک تھا، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا یہ کچھ گھنٹے پہلے والا ہاتھ تھا جسے لگ رہا تھا وہ ایمان کے ساتھ ہی مر جائے گا۔ سلمہ بیگم تو جیسے رونا بھول گئی تھی۔ میں 2 سال پہلے پرماننٹ پاکستان شفٹ ہوا اور پہلے ہی دن میں آپ کے بتائے گئے پتے پر گیا تھا، جو آپ نے مجھے تب دیا تھا جب میں 6 سال کا تھا، اور میں کبھی بھول نہیں پایا۔ پر میں دروازے سے ہی لوٹ گیا، ڈر تھا کہیں آپ مجھے پہچاننے سے انکار نہ کر دیں، اور میں زیادہ بھی تو کس حق سے، پر ہم دونوں بھائی کبھی ایمانے کو نہیں بھول پائے۔ وہ اب سنجیدگی سے بتا رہا تھا، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ دعائیں سنتا ہے، اور قیمتی چیزوں کو تو رو رو کر مانگا جاتا ہے، آپ بھی اس کی زندگی مانگیں، وہ بہت قیمتی ہے۔ سلمہ بیگم حیرانی سے اسے سن رہی تھی، وہ اس لڑکی کو ٹی وی پر کئی بار دیکھ چکی تھیں اور وہ انہیں پسند تھا۔ وہ کچھ دیر اور بیٹھا رہا، انہیں تسلی دیتا رہا، کیونکہ اس وقت وہ یہی کر سکتا تھا۔ ایمان اب ہوش میں تھی پر اس کی حالت کافی خراب تھی، اس کے جسم کی 2 ہڈیاں ٹوٹی تھیں اور وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تیسرے دن وہ بات کرنے کے قابل ہوئی تھی۔ سلمہ بیگم، حمیزہ اور ہاتھ تینوں وہیں تھے۔ سلمہ بیگم اور حمیزہ کے بعد وہ اس سے ملنے آیا تھا اور وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی، جان بوجھ کر۔ جسمانی تکلیف اپنی جگہ پر، اندر دل بھی تو ٹوٹا تھا نا۔ اب وہ تمہیں نہیں دیکھے گی، جیسے تم ہو ہی نہیں۔ خانم کی بات جیسے سچ ہو گئی تھی، اگلے کچھ دنوں میں وہ بولنے لگ گئی تھی۔ وہ اس سے بھی بات کرتی تھی لیکن نظر اٹھا کر دیکھتی نہیں تھی، وہ جتنی دیر پاس رہتا وہ نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکائے رکھتی۔ وہ صرف اپنے دل سے واقف تھی، اگر وہ اسے نظر بھر کر دیکھتی تو اس کی گرے آنکھوں میں چھپی تکلیف جان جاتی، اس کی دل کی حالت دیکھ پاتی، پر اس نے دیکھا ہی نہیں۔
وہ ہاتھ جبیل جس نے جانے کتنے سجدے کیے تھے کہ وہ سانس لے، وہ جی اٹھے۔ وہ اب سانس تو لے رہی تھی پر اس نے ہاتھ کی سانسیں روک لی تھیں۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے، کندھے اور پاؤں کے علاوہ کافی زخم بھر چکے تھے۔ آج اسے ہسپتال سے خارج کیا جانا تھا۔ ہاتھ کا ماننا تھا کہ اس کا باقی علاج گھر پر بھی ہو سکتا ہے۔ ہسپتال ویسے ہی انسان کا سکون چھین لیتا ہے۔ سلمیٰ بیگم اور امیزہ کی حالت وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ دونوں اس کے کمرے کے باہر بیٹھی تھیں اور وہ کلیئرنس کرواتا پھر رہا تھا۔ پتہ نہیں میری بچی کے نصیب میں اتنے دکھ کیوں ہیں۔ پہلے ہی وہ طلاق یافتہ ہے، اگر اب پاؤں ٹھیک نہ ہوا اور وہ ٹھیک سے چل نہ پائی تو کون کرے گا اس سے شادی؟ وہ ماں تھی اور انہیں ڈر تھا شاید سبھی مائیں ایسی ہوتی ہیں۔ یہ سن کر امیزہ کو تو جیسے سکتہ ہو گیا۔ امی اللہ کا خوف کریں، کیسی باتیں کری ہیں، شکر کریں آپ ہی زندہ ہیں۔ ایسے زندہ ہونے کا کیا فائدہ جب انسان مردوں جیسی زندگی جیے؟ ایک ماں ہونے کے ناطے وہ بہت دکھی تھیں۔ وہ ایمان ہیں، وہ ٹھیک ہونا جانتی ہیں اور وہ بہت جلد بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ پر مجھے ڈر لگتا ہے، تمہیں یاد نہیں اس عامل نے کیا کہا تھا؟ 2 شادیاں ٹوٹیں گی ایمان کی اور وہ کبھی سکون سے نہیں جی پائے گی۔ نعوذ باللہ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ حمیزہ نے اپنے غم و غصے پر قابو پاتے اونچی آواز میں کہا۔ آپ آج بھی وہیں اٹکی ہیں امی، آپ آج بھی اس بات پر یقین کرتی ہیں؟ سچ تو ہوئی ہے اس کی بات، ایمان کی طلاق۔ بس کریں امی، وہ چڑ گئی، دوبارہ ایسی بات مت کیجیے گا۔ وہ اب گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سلمیٰ بیگم گہرے رنج کی کیفیت میں تھی۔ امی پتہ ہے آپ ہی کو طلاق کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ انسان اس قابل نہیں تھا۔ آپ نے آپ ہی کی دلی رضامندی کے بغیر وہ نکاح کیا تھا۔ جہاں دل نہیں جھکا وہاں آپ نے آپ ہی کو زبردستی باندھ دیا۔ اللہ نے آپ ہی کی طلاق سے یہ واضح نہیں کیا کہ اس جعلی عامل کی باتیں سچ تھیں، بلکہ آپ پر واضح کیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے غلط انتخاب کیا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی پر ایک ایسے شخص کو مسلط کیا جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ اللہ نے اس طلاق سے آپ ہی کو نہیں، آپ کو سبق دیا تھا، کیونکہ غلطی آپ کی تھی۔ آپ نے اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کیا۔ آپ نے اسے ایک پرفیکٹ روبوٹ سمجھا اور پھر توقع کی کہ وہ اس رشتے کو دل سے نبھائے جس پر اس کا دل کبھی راضی نہیں تھا۔ سلمیٰ بیگم حیرت سے اسے دیکھے گئیں۔ ان کی یہ چھوٹی بیٹی کب اتنی سمجھدار ہوئی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ امی آپ ہی کہتی ہیں کہ انسان اپنے انتخاب کے، اپنے اعمال کی ذمہ داری نہیں لیتا، اور آپ نے بھی تو نہیں لی۔ الٹا آپ نے آپ ہی کو بے ایمان سمجھ لیا، اسے بے ایمان بنا دیا جس نے ساری زندگی آپ سے خیانت نہیں کی۔ حمیزہ کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹک گیا تھا جسے وہ اندر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر آپ ماں باپ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتے، اولاد پر کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ اب سرخ نگاہوں سے انہیں دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ میں نے تو اس کا بھلا چاہا تھا۔ سلمیٰ بیگم ان نگاہوں میں نہیں دیکھ پائی۔ آپ ان کی شادی تو کرنا چاہتی ہیں لیکن خوف زدہ ہیں کہ کہیں عامل کی بات سچ نہ ہو جائے، اور دوسری شادی بھی۔ وہ سب کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ ایک جعلی عامل پر اتنا بھروسہ ہے آپ کو اور ایک سچے خدا پر ذرا بھی نہیں؟ سلمیٰ بیگم کا دل لرز اٹھا۔ پہلے آزمائش ہوتی ہے پھر انعام ملتا ہے۔ آپ کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے تھا، پر آپ نے نہیں رکھا۔ آپ کے دل میں ہمیشہ ہی چور رہا امی۔ وہ اب گہرا سانس لیتے بولی۔ ہمارا دماغ میگنیٹ کی طرح کام کرتا ہے، ہم جو سوچتے ہیں وہی اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ آپ ہی ایسا کہتی ہیں، اور آپ نے ہمیشہ منفی سوچا اور اسی کو ہماری زندگیوں کی جانب کھینچا۔ کاش کہ آپ نے توکل رکھا ہوتا۔ کیسی باتیں کری ہو، میں کیوں برا سوچوں گی اپنی اولاد کا؟ آپ نے سوچا نہیں پر آپ نے کیا ضرور۔ اگر آپ ہی کو اکیلا نہیں چھوڑتی تو شاید وہ پاگل نہ ہوتی۔ وہ آپ کی غلطی تھی امی، آپ نے غلط کیا تھا۔ مجھے کبھی کبھی آپ ہی پر رشک آتا ہے کہ کیسے اللہ نے اسے اس شخص کے غلیظ ارادوں سے بچا کر رکھا اور کتنی آسانی سے اس کے چنگل سے نکال لیا۔ سوچا ہے آپ نے کبھی ایسا؟ ورنہ ہزاروں لڑکیاں ماں باپ کے اپنے لیے چنے گئے غلط انسان کے ساتھ ساری زندگی تڑپ کر تشدد سہ کر گزارتی ہیں۔ آپ ہی تو لکی ہیں جو انہیں اللہ نے ہمیشہ اپنی رحمتوں تلے رکھا۔ وہ آزمائش تو شاید آپ کے لیے تھی، آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ حمیزہ نے ہاتھ بڑھا کر گال پر پھسل جانے والے آنسوؤں کو رگڑ کر پوچھا۔ پتہ ہے ماں باپ سے اولاد کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ ہی کی وجہ سے لوگ آپ کو جانتے ہیں؟ آپ کبھی اسپتال چلی جائیں تو سب رو کر پوچھتے ہیں کہ آپ ایمان کی ماں ہیں، اور پاپا؟ وہ پھیکا سا ہنستی۔ ایمان بنت عبداللہ۔ ان سے نفرت کے باوجود ان کا نام خود کے نام سے نہیں ہٹایا، اپنی پہچان میں ان کے نام کو جوڑے رکھا۔ کیا اولاد ایسے ذلیل کرتی ہے؟ کیا اس کو ضلالت کہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر اللہ سب کو ایسی اولاد دے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالوں کا غبار تھا جو آج باہر نکل آیا۔ حمیزہ نے خود کو پرسکون ہوتے محسوس کیا، جبکہ سلمیٰ بیگم کے تو جیسے الفاظ کھو گئے تھے۔ اور اللہ پر کامل یقین نہ کرنے کے باوجود بھی کیا ہو اگر وہاں دور آسمانوں کے پار آپ کا ذکر ہوتا ہو؟ اس نے اس بار چمکتی آنکھوں سے سلمیٰ بیگم کو دیکھا۔ فرشتے کہیں گے کہ دیکھو یہ ایمان کی ماں ہے۔ اور سلمیٰ بیگم کو لگا تھا وہ سانس نہیں لے پائیں گی، دل جیسے بند ہو گیا تھا، سارا خون نچڑ کر چہرے پر آ گیا تھا۔
وہ نساکت چھوڑ کر راہداری میں آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ ہاتھ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اور کتنی دیر لگے گی۔ وہ چلتی جا رہی تھی اور سلمہ بیگم کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اور عبادت تو سب کرتے ہیں، ہم توکل نہیں کر پاتے، اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر ہوتا ہے، تنہائی میں کرتے ہیں تو ہمیں تنہائی میں یاد کیا جاتا ہے، اور جب ہم ایک مجمع میں اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں، لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہے، اللہ ہے، وہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں، تو پھر کیسے ہمیں وہ نہیں جانتا ہوگا؟ کیسے وہاں اوپر ہمیں نہیں یاد کیا جاتا ہوگا؟ کیسے بھلا؟ اور ان دو لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو سب سے پہلے رکھا تھا، حاج جبیل اور ایمان۔ پھر کیسے ممکن تھا ان پر آزمائشیں نہ آتیں؟ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں ہی آزماتا ہے۔ سفید محاذ ایک خالی پن ہے جو جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ سب اپنے ساتھ لے گئی ہو۔ اس حادثے کو 1.5 مہینہ گزر گیا تھا۔ وہ ایمان کا پوری طرح سے خیال رکھ رہا تھا۔ سلمہ بیگم کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ایمان کے کافی زخم بھر چکے تھے، جبکہ اس کی ٹوٹی ہڈیاں اب ٹھیک ہونے کے سفر پر گامزن تھیں۔ وہ یہاں ہوتی تو سب اچھا لگتا تھا۔ وہ اکیڈمی میں اکیلا رہ گیا تھا، اسٹوڈنٹس تھے، ورکرز تھے، کام ہوتا تھا، سب ٹھیک چل رہا تھا، پر وہ ٹھہر گیا تھا۔ ایمان کو کھو دینے کا خوف کیسا تھا وہ آج تک نہیں بھول پایا تھا۔ میں نے کہا تھا میں انتظار کروں گی اس دن کا جب تم اپنی عرضی لے کر آؤ گے۔ خانم کی بات سن کر وہ چونک سا گیا۔ اسے یہاں لے آؤ، وہ جب بنی ہی اس کے لیے ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لے آؤ ہاد، وہ اب اسے دیکھتے کہہ رہی تھیں۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے میری وجہ سے اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ ہر ہیلر کو ایک پروٹیکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اور تم سے بہتر پروٹیکٹر کون ہو سکتا ہے بھلا؟ خانم نے کہا تو وہ کچھ بول نہیں پایا۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے 1 دن کا وقت ہے، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گی۔ وہ جا چکی تھی اور ہاد اکیلا رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اکیڈمی کی عمارت کے دوسرے فلور پر تھا۔ باہر گہرا اندھیرا تھا۔ وہ گراؤنڈ میں دیکھنے لگا، وہ آ رہی تھی، سفید اوور کوٹ پہنے۔ اندھیرا چھٹنے لگا، چاروں جانب روشنی پھیل گئی۔ وہ پتھریلی روش کے درمیان میں ہی رک گئی تھی اور اب پلٹ کر اس زرد پتوں والے درخت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب سفید شرٹ پہنے چھاتا پکڑے اس کی جانب بڑھ رہا تھا اور پھر وہ اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں اب ایک چھاتے کے نیچے تھے۔ گرے آنکھیں سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں اور فضا میں چاروں جانب محبت کا طلسم بکھر گیا۔ اور پھر 24 گھنٹے تو کیا، اگلے 2 گھنٹے بعد وہ انہیں دوبارہ کال ملا چکا تھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے اس کا پروٹیکٹر بننا ہے۔ ہاں، میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری جانب موجود گرے آنکھوں والی خانم مسکرا دی تھی۔ یہ 1.5 مہینہ اس نے گھر میں کیسے گزارا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی، اور جسمانی تکلیف نے اسے چڑچڑا کر دیا تھا۔ ارمان 6 مہینے پہلے جرمنی اسکالرشپ ملنے پر ماسٹرز کرنے جا چکا تھا۔ وہ ان سے ویڈیو کال پر بات کرتا رہتا تھا۔ سلمہ بیگم اب ایمان کو دیکھتی رہتی تھیں، خاموشی سے، پیار بھری نگاہوں سے۔ ایمان کی تکلیف نے انہیں بہت کمزور کر دیا تھا، پر وہ ہمت نہیں ہاری تھیں۔ ہاتھ ایمان کے ہر چیک اپ پر آتا تھا، ڈاکٹر کو وہی لے کر آتا تھا اور اپنی پوری تسلی کے بعد ہی جاتا تھا۔ باقاعدگی سے اسے کال اور میسج کرتا تھا، اس کی طبیعت کا روزانہ پوچھتا، اور جب اسے محسوس ہوتا کہ وہ بیزار ہے تو وہ اسے کوئی ٹاپک بھیج دیتا جس پر وہ کچھ لکھ سکے۔ کبھی اس کے لیے کتابیں لے آتا۔ وہ خاموشی سے سب کر رہا تھا، پر دونوں میں جو سرد پن اتر آیا تھا وہ ایمان کی وجہ سے تھا۔ وہ اس سے فاصلے پر رہنا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی وہ کسی اور کے حق میں ڈاکہ ڈالے۔ لیکن وہ جب اس کے لیے فکر کرتا تھا، کسی اہم نقطے پر ڈاکٹر سے پوری تفصیل لے رہا ہوتا تھا اور بے شمار سوال کر کے اپنی پوری تسلی کرتا تھا، تب وہ چور نگاہوں سے اسے دیکھتی تھی اور سوچتی تھی وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کس حق سے، کس رشتے سے۔ وہ اسپتال نہیں جاتی تھی، نہ اکیڈمی، نہ یونیورسٹی، وہ بس گھر میں قید تھی۔ جسمانی گھاؤ بھرنے میں ہی مہینوں لگ جاتے ہیں، یہ ایمان کو اب احساس ہوا تھا۔ اور اس دن وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ وہ اب ویل چیئر پر بیٹھ جاتی تھی، پاؤں سے زیادہ کندھے کی تکلیف اسے پریشان کرتی تھی، اور کبھی کبھی درد اتنا بڑھ جاتا کہ وہ رونے لگتی، لیکن پھر چپ کر جاتی۔ سلمہ بیگم نے کبھی اس کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ اس نے کبھی اللہ سے یہ شکوہ نہیں کیا تھا۔ اور پھر جو لوگ صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں اور آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں، ان کے لیے انعام کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اب اس انعام کا وقت ہوا جاتا تھا۔ ہاتھ نے سلمہ بیگم کو فون کیا۔ آنٹی، میری موم آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے سلام دعا کے بعد سلمہ بیگم کی بات خانم سے کروائی تھی۔ کیا میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دیں گی؟ انکار تو نہیں کریں گی؟ سلمہ بیگم الجھ گئی تھیں۔ حاج جبیل نے جو کچھ کیا تھا اور کر رہا تھا، اس کے بدلے وہ سلمہ بیگم سے ان کی جان بھی مانگ لیتی تو انکار نہ کرتی۔ میں بھلا انکار کیوں کروں گی؟ کیونکہ میں جو مانگنے جا رہی ہوں وہ بہت خاص ہے۔ سلمہ بیگم نے بے ساختہ چاروں جانب دیکھا۔ یہ اپارٹمنٹ بھی ان کا اپنا نہیں تھا، پھر قیمتی کیا تھا ان کے پاس؟ میں آپ سے ایمان کو مانگتی ہوں، ہماری ایمان نے جو سالوں پہلے آپ کو سونپ دی تھی، آج ہمیں واپس چاہیے، اشد ضرورت ہے۔
ہماری ایمانیں ہمیں دے دیں، میں اسے اپنے ہاتھ کے لیے مانگتی ہوں۔ الفاظ ایسے تھے کہ سلمیٰ بیگم ساکت رہ گئیں۔ ان کی نگاہیں ایمان پر جا ٹکی تھیں۔ وہ حمیزہ کی کسی بات پر ہنسنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کندھے میں ہونے والے درد کے باعث وہ ہنس نہیں پا رہی تھی، اور اسے یوں عجیب و غریب منہ بناتے دیکھ کر حمیزہ کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ خاموشی کا وقفہ لمبا ہو گیا۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے اور وہ مجھے سالوں سے بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، لیکن سلمیٰ بیگم نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ سوچ لیں، جتنا چاہے وقت لے لیں، پر انکار مت کیجیے گا۔ میں ایمان سے پوچھے بنا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی، میری طرف سے ہاں ہے، باقی جو ایمان چاہے۔ اور سلمیٰ بیگم کو اپنے دل سے بڑا بوجھ اترتا محسوس ہوا تھا، کیونکہ اس بار انہوں نے ایمان کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق دے دیا تھا۔ وہ لوکل بس میں بیٹھا تھا، سیٹ سے پشت ٹکائے آنکھیں موندے۔ وہ اچھا لڑکا ہے، لیکن یہ مت بھولو وہ ڈرگز لیتا ہے۔ جبیل خاندان کو اس کی وجہ سے جس بدنامی کا سامنا کرنا پڑا، تم اس سے واقف نہیں ہو۔ اس دن منہا اسے ریسٹوران سے سیدھا اپنے گھر لے گئی تھی۔ ماہم اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی، اسے بھی اپنے رشتہ داروں سے مل کر اتنا برا نہیں لگا تھا۔ رات میں وہ لوگ ہمدان صاحب کے گھر گئے تھے۔ وہ سالوں بعد اپنے نانا سے ملا تھا، سب اس سے اچھے سے مل رہے تھے۔ رات کو وہ لوگ وہیں ٹھہر گئے۔ اگلی صبح وہ ذرا لیٹ اٹھا تھا۔ وہ نیچے آیا تو اسے کوئی ملازم دکھائی نہیں دیا۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ خود ہی کچن کی جانب بڑھا، جب اندر سے آتی آوازوں پر اس کے قدم رکے۔ ماما، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ یہ منہا تھی۔ ماہم آسیہ بیگم کے ساتھ مل کر ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ آج منہا کی بھی چھٹی تھی۔ آپ کو ادھم کیسا لگا؟ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ جو بات کرنے جا رہی تھی، اس کی ماں اور نانی ماں اس پر کیسا ریئیکٹ کرنے والی تھیں۔ اچھا ہے، بس اچھا؟ وہ مایوس ہوئی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو وہ کہو نا۔ ماہم نے آملیٹ بناتے اسے ٹھوکا۔ وہ صبح دماغ کھانے آ گئی تھی۔ میری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، بچپن سے لے کر آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپایا۔ وہ تمہید باندھ رہی تھی۔ ماہم نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں عشق محبت پر یقین کرنے والی لڑکی نہیں ہوں، لیکن میرا دل کسی کے لیے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے چہرے کا سارا خون جیسے نچڑ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ چہرہ لال ٹماٹر بن گیا تھا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ ماہم اور آسیہ دونوں حیران ہوئیں۔ مجھے ادھم اچھا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے میں اس سے محبت۔ سوچنا بھی مت۔ ماہم کی سرد سی آواز پر تو وہ حیران ہی رہ گئی۔ اسے یقین نہ آیا۔ ادھم کا سوچنا بھی مت۔ اس نے منہا کی پوری بات نہیں سنی تھی۔ لیکن ماما، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ڈرگز لیتا ہے وہ، تم ایک ڈاکٹر ہو، کیا تم اپنے لیے ایک نشئی کو چننا چاہتی ہو؟ ماما، وہ ٹھیک ہو جائے گا، منہا صدمے کسی حالت میں بولی۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس کی ماں اتنا شدید رد عمل دے گی۔ میں تمہیں اس ادھم سے محبت کی اجازت نہیں دیتی، باقی تمہارے جو دل میں آئے وہ کرو۔ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا محبت اجازت لے کر کی جاتی ہے؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، پر نازک لب پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ وہ تو اس محبت کو کسی رشتے میں باندھنا چاہتی تھی، پر نہیں جانتی تھی کہ اسے یہ اجازت نہیں تھی۔ اور کچن کے باہر کھڑا ادھم جبیل الٹے قدموں پلٹ گیا۔ پھر سے اسے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ مشرقی لوگ، مشرقی ماں باپ اچھے بھلے شاندار شخص کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اگر وہ ان کے معیار پر پورا نہ اترے۔ وہ بنا بتائے گھر سے نکل آیا۔ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ منہا مزید اس کا سامنا کرے، اور وہ ان لوگوں کا سامنا کیسے کرتا جو اس کے اپنے تھے، لیکن اسے اس قابل نہیں سمجھتے تھے۔ اسے منہا میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کا دل دکھا تھا۔ بے وفاؤں کا لاہور۔ وہ لوکل بس میں سوار تھا اور کھڑکی سے نظر آتے لاہور کو دیکھ رہا تھا۔ آج اس کا دل ریڈ لائٹ ایریا جانے کا کر رہا تھا۔ اسے وہاں درد بھرے لوگ ملتے تھے، درد بھری کہانیاں، ادھورے لوگ، بالکل اپنے جیسے، اور اس کا دل تھا آج وہ کوئی درد بھری داستان سنے اور رو پڑے۔ اسے لگتا تھا پوری دنیا میں اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ادھم جبیل، ماسیل دبت ساز، اگر ایسے ہی مر جاتا تو کہاں جاتا؟ اس کی ساری اچھائیاں، ان کا کیا صلہ ملتا؟ اور پھر اچانک ایک لڑکا آ کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی اور وہ فون میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی موبائل کی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ وہ چونک گیا جب اس نے ہاتھ کو اسکرین پر دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے؟ اس نے لڑکے کو ہینڈ فری اتارنے کا کہا۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، پھر کافر ہی مر جائے، تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہ دوزخ والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسے چلتی بس میں اپنے جسم کے پر خدشے سے اٹھتے محسوس ہوئے تھے۔ ایسا نہیں تھا اس نے پہلے کبھی یہ آیتیں سنی نہیں تھیں، لیکن اس پل اسے لگا تھا جیسے اس سے ہی سنایا گیا تھا، اسے بتایا گیا تھا، اسے وارن کیا گیا تھا۔ امی، مجھے ایک گلاس پانی چاہیے۔
وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ لکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ذہن کہیں اور الجھا تھا۔ وہ کچھ لکھ نہیں پا رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے پانی کا گلاس اسے لا کر پکڑایا اور پھر اس کے سامنے ہی بیٹھ گئیں۔ انہوں نے ابھی تک ایمان سے رشتے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایمان نے 2 گھونٹ بھرے اور ایک نظر لیپ ٹاپ کو دیکھا اور دوبارہ پانی پینے لگی۔ وہ ہاتھ کی ماں نے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ اور پانی پیتی ایمان کو بے اختیار اچھو لگا۔ وہ بے طرح کھانسنے لگی۔ سلمیٰ بیگم تیزی سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھیں۔ دھیان سے وہ اسے گلاس پکڑ چکی تھیں جبکہ ایمان اپنا کندھا تھامے درد سے کراہنے لگی تھی۔ اچانک اسے جو جھٹکا لگا تھا اس کی وجہ سے اس کے کندھے میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی، اور درد اتنا تھا کہ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلمیٰ بیگم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے جھکتے ہوئے ایمان کو اپنے گلے لگایا جبکہ ایمان ان کی بات میں الجھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ تھوڑی ریلیکس ہوئی تو اس نے صوفے سے ٹیک لگا دی۔ اب وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ تم سے پوچھ کر جواب دوں گی۔ امی آپ انہیں منع کر دیں۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم کو اس کے جواب سے حیرت ہوئی، لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ پلیز امی۔ سلمیٰ بیگم نے اس کی ذہنی کیفیت سمجھتے ہوئے مزید کچھ نہیں کہا جبکہ وہ آنکھیں بند کیے اس ظالم شخص سے شکوہ کر رہی تھی جو ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ آخر کیوں؟ مسٹر حاج جبیل، کیا انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے؟ وہ تو خود ساکت تھا، وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ تو کیا اس نے ابھی تک معاف نہیں کیا؟ اس نے معافی مانگی ہی کب تھی، پر کیوں؟ اس نے کیسے انکار کر دیا؟ کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ وہ بھی اختیار اٹھ کر ٹہلنے لگا تھا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلے انتظار میں جان سولی پر اٹکی اور اب جیسے جواب سن کر دم نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس سے مزید برداشت نہ ہوا تو فوراً اس کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ پلیز ایمان نے اس سے اپنے ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے اور پھر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم۔ اس کی نکات بری آواز ابری تھی اور ہاتھ کے تپتے جلتے وجود کو سکون مل گیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ وہ بیٹھ گیا تھا تاکہ تسلی سے بات کر سکے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ وہ نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ہاتھ نے حلق میں اگتے کانٹوں کو بجھانے کے لیے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر پیا اور پھر واپس رکھ کر ڈھک دیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ خود کی اضطراری کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ خیریت ہے؟ وہ ایسے کیسے نارمل ہو کر بات کر سکتی تھی؟ اسے انکار کر کے؟ بھلا کیسے؟ میں آپ کے انکار کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ کر بھی سکون نہیں آیا تھا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ وہ جیسے بولنے کو پر تول رہی تھی۔ ایمان، اس نے پکارا تھا۔ اسے اس وقت خاموشی بری لگ رہی تھی۔ مسٹر جبیل، آپ کو رشتہ بھیجنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ وہ لہجے کو حد درجہ سخت بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر پہلے آپ سے بات کرتا تو آپ کو لگتا میں فلرٹ کر رہا ہوں۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ تو پھر اب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جیسے آپ نے یہ سوال مجھ تک پہنچایا ویسے ہی آپ تک جواب پہنچ جائے گا۔ پہنچ چکا ہے۔ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی ہیں؟ کوئی ایک وجہ بتائیں مجھے کہ میں آپ کو ہاں کروں۔ وہ کچھ بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ کہہ ہی نہیں پایا کہ اس کے سالوں کی ریاضت کا اتنا سا صلہ تو بنتا ہے نا۔ بتائیں، وہ پھر سے بولی۔ کیا آپ نے مجھے معاف نہیں کیا؟ الٹا سوال آیا تھا اور ایمان کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ماضی میں کیا ہوا مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے، پر میں کسی اور کی محبت کو نہیں چھین سکتی۔ دائم آپ کی فیونسی ہے، پھر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا 2 شادیوں کا ارادہ ہے؟ اور ہاتھ نے بھی اختیار اپنا ماتھا پیٹا۔ وہ یہاں تک کیسے سوچ سکتی تھی؟ دائمہ میری فیونسی نہیں ہے، وہ قابل احترام کزن ہے۔ اور وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ اور لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ اتنی بڑی بات کیوں کرے گی؟ اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے وہ آپ سے محبت کرتی ہے اور مجھ میں کسی کی محبت چھینے کا حوصلہ نہیں ہے۔ ہاتھ کا دل کیا وہ اس سے پوچھے کہ میری آنکھوں میں تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ بچپن میں اس کا رشتہ عبدل سے طے ہوا تھا۔ وہ مجھے عبدل سمجھتی رہی ہے۔ عبدل؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ وہ بھی تو اسے سالوں تک عبدل کے نام سے ہی پہچانتی رہی تھی۔ وہ خاموش رہی تو دوسری طرف سے ہاتھ نے فون بند کر دیا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے فون کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ بنا بتائے چلا گیا تھا اور اب اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا اور نہ کسی میسج کا جواب دیتا تھا۔ منہا کو کل سے بخار تھا، وہ آج ہسپتال بھی نہیں گئی تھی۔ دل کی تکلیف جب حد سے بڑھ جائے تو انسان جسمانی طور پر بیمار پڑ جاتا ہے، اور وہ تو کئی دنوں سے اپنے دل و دماغ میں ہونے والی جنگ سے اکیلے لڑ رہی تھی۔ اس نے سرخ پڑتی آنکھوں سے ایک بار پھر ادھم کا نمبر ملایا اور وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی جب دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو؟ ادھم کی آواز ابری تھی اور منہا نے امڑ ڈالنے والے آنسوؤں کو ہتھیلی سے رگڑا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ وہ کیسے بولتی؟ منہا؟ اس کی خاموشی کو محسوس کر گیا تھا اور منہا کو اپنا نام زندگی میں
پہلی بار اتنا خوبصورت لگا تھا۔ وہ ایک بار اور ایسے پکارتا تو ووٹ کر چلی جاتی۔ آر یو اوکے؟ اور وہ بھی اختیار رو دی تھی۔ اس کی سسکیاں ادھم کو سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے منہا کو روکا نہیں، رونے دیا جی بھر کر تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے، اور جب وہ خوب آنسو بہا چکی تو بولی، کیا میری ذات اتنی ارزاں ہے کہ آپ مجھے یوں نظر انداز کریں؟ وہ شکوہ کناں تھی۔ وہ پھیکا سا ہنس دیا۔ اسے اس پل منہا اپنے جیسے لگی تھی، کہانی جیسے خود کو دہرانے لگی تھی۔ وہ ایمان کی جگہ تھا اور منہا اس کی۔ نہیں، تم تو بہت اسپیشل ہو۔ وہ اب اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی ایسے بنا بتائے تھوڑی جاتا ہے۔ مجھے لگا میں وہاں مس فٹ ہوں۔ میں تو ویسے اس دنیا میں ہی مس فٹ ہوں، بس اس لیے آ گیا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ اب کافی ریلیکس تھی۔ کچھ بھی ایسا مت کہنا جو مجھے میری نظروں میں گرا دے، کیونکہ میں اس قابل نہیں۔ منہا کا دل پھر سے بھر آیا تھا۔ یہ سب اکیلے سہنا بہت مشکل ہے، وہ اذیت سے چور لہجے میں بولی تھی۔ جانتا ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ اکیلی تو سب سہ رہا تھا وہ۔ کیا مجھے تھوڑی سی جگہ مل سکتی ہے آپ کے دل میں؟ وہ جیسے اپنی پسندیدہ چیز کے لیے منت کر رہی ہو۔ منہا حارث، جس نے کبھی کوئی کمی نہیں دیکھی تھی، وہ اس کے دل میں تھوڑی سی جگہ مانگ رہی تھی۔ ادھم کو اس پل وہ معصوم لگی، بچوں جیسی معصوم۔ لیکن میری تمہاری دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، تم اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور وہ پچھلے کئی دنوں سے اسی حقیقت سے لڑ رہی تھی۔ یہ معاشرہ ادھم جبیل کو قبول نہیں کرتا تھا۔ اس میں اس جیسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور وہ اپنے پیرنٹس کا اس معاشرے کے سامنے سر جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا اور پھر بیڈ پر گر گئی۔ وہ سونا چاہتی تھی پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب سے ہاتھ نے پروپوزل بھیجا تھا، وہ ایک بھی رات سکون سے نہیں سو پائی تھی۔ کبھی اس کی آنکھیں جاگتے میں خواب دیکھنے لگتیں تو کبھی وہ ان خوابوں کو نوچ کر پھینک دیتی۔ اس کی آنکھیں جل اٹھی تھیں۔ ہاتھ نے دوبارہ اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ جانے کیا کچھ سوچتی رہی کہ اچانک فون بج اٹھا۔ انجان نمبر تھا۔ ہیلو، وہ فون اٹھاتے بولی۔ دائمہ بات کر رہی ہوں، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ پہلے سے بہتر ہوں، آپ بتائیں۔ مجھے آپ سے معذرت کرنی تھی۔ اس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ہاتھ کی فیانسے ہوں، یہ سچ نہیں ہے؟ محبت کو آزاد کر دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میری وجہ سے کبھی کوئی غلط فیصلہ مت کیجیے گا۔ ہاتھ جیسا شخص ریاضتوں کے بعد بھی نہیں ملا کرتا، اور اللہ اسے آپ کو دے رہا ہے، قبول کر لیں پلیز۔ ایمان ساکت رہ گئی تھی، دل جیسے دھڑکنے سے انکاری تھا۔ یک طرفہ محبتیں اذیتوں کے سوا کچھ نہیں دیتی، میں یہ جان چکی ہوں، اور میں نے اس شخص کو اسی دن اپنی محبت سے آزاد کر دیا تھا جب آپ کو ہسپتال میں دیکھا تھا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی اور پھر فون بند ہو گیا۔ وہ سائیں سائیں کرتی خاموشی میں اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ جانے کتنی دیر پیدل چلتا رہا تھا، اور جب اسے حویلی کا گیٹ نظر آیا تو اس کی ہمت بندھی۔ وہ تھکا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا۔ گیٹ پر موجود ملازم اسے پہچانتے تھے، فوراً اس کی جانب بھاگے، لیکن اس نے ہاتھ سے ہی دور رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہوا اور پھر چلتے ہوئے حویلی کے پچھلے حصے میں چلا گیا۔ آج دھوپ نکلی ہوئی تھی اور موسم سرما کی یہ نرم گرم سی دھوپ راحت بخش تھی۔ پچھلے حصے میں بڑا سا صحن تھا جہاں گاؤں کی عورتیں ماہین کے پاس اپنے مسائل لے کر آتی تھیں۔ بی جان کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری اس نے سنبھال لی تھی۔ گاؤں کے مرد سید جبیل کی بیٹھک میں حاضر ہوتے تھے۔ اس وقت بھی ماہین سب کے ساتھ بیٹھی دھوپ لے رہی تھی جب اس کی نظر ادھم پر پڑی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سر سے پاؤں تک ادھم کو دیکھا، جس کی جوتوں کی حالت بری تھی۔ وہ مٹی سے اٹے پڑے تھے اور وہ نڈھال نظر آ رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کی جانب بڑھیں۔ وہاں مردوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے دیکھتی ہی عورتیں گھریلو ملازمہ کے اشارے پر اٹھ اٹھ کر وہاں سے جانے لگیں۔ ملازمہ خود بھی جا چکی تھی۔ ماں، وہ تھکا ہارا آ کر ماہین سے لپٹ گیا، جیسے سالوں پہلے آرجے نے موت کے وقت اپنی ماں کو دیکھا تھا اور وہ بھاگتے ہوئے ان کی جانب بڑھا تھا۔ ادھم میرے بچے، ماں نے اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اب وہ اپنی بڑی سی شال سے اس کا چہرہ صاف کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ بڑے سے تختے پر بیٹھی تھی اور ادھم ان کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ماہین اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ پیدل چل کر کیوں آئے ہو اور کتنی دیر چلتے رہے ہو؟ پیسے نہیں تھے میرے پاس، کنڈکٹر نے پتہ نہیں کہاں اتارا، یہ بھی نہیں جانتا کب سے چلتا رہا ہوں۔ ماہین کو بے ساختہ اس پر ترس آیا۔ اس نے جھک کر ادھم کا ماتھا چوما۔ فون کر لیتے، ڈرائیور لینے آ جاتا۔ اس سے کیا ہوتا؟ تمہیں یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ لیکن وہ انہیں نہیں بتا پایا کہ اس کے اندر جو تکلیف تھی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے ماہین کے ہاتھ تھام لیے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں؟ ڈیڈ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، پھر بھی آپ اپنی محبت نہیں بھلا پائیں، ایسا کیوں؟ کیا پہلی محبت ناقابل فراموش ہوتی ہے؟ ماہین کے چہرے پر سایہ سا کر گزر گیا۔
یک طرفہ محبت کسی آسیب سے کم نہیں ہوتی، اور وہ محبت جو سالوں کی جائے اور جب تک انسان اس آسیب سے نکلتا ہے دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ گہرے ملال سے بولیں، کیا ہمیں کسی ایسے شخص کو زبردستی اپنا بنانا چاہیے جو ہمارا نہ ہو؟ نہیں، محبت زبردستی کی قائل نہیں۔ اور ادھم کا سر جھک گیا۔ وہ 7-8 مہینوں بعد گھر لوٹا اور ماہین کو وہ پہلے سے بھی زیادہ الجھا ہوا لگ رہا تھا، ٹوٹا پھوٹا سا۔ وہ بس اسے دیکھے گئی۔ آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا ایمان، لیکن میں چاہتی ہوں تم ایک درست فیصلہ لو۔ سلمیٰ بیگم اس کے سر پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھیں، اور حمیزہ، وہ تو دن میں 10 بار پوچھتی تھی، کیا سوچا آپ نے، کب ہاں کر رہی ہیں، جبکہ وہ اسے دیکھ کر رہ جاتی۔ وہ ویل چیئر پر آئینے کے سامنے بیٹھے خود کو دیکھتی رہتی تھی۔ اس حادثے نے اسے کافی کچھ چھین لیا تھا، اور سب سے اہم جو چیز چھینی تھی وہ اس کی ہنسی تھی۔ وہ خود کو دیکھتی اور پھر اسے بلندیوں سی شان رکھنے والا ہاتھ جبیل یاد آتا۔ وہ خود کو اس کے لائق نہیں سمجھتی تھی، اس کی سفیدی سے کون واقف نہیں تھا۔ دائمہ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اس جیسا شخص ریاضتوں کے بعد بھی نہیں ملتا۔ تو کیا اسے نوازا جا رہا تھا؟ کیا اللہ اسے کسی انعام سے نواز رہا تھا؟ کیا وہ تمام آزمائشوں پر پوری اتری تھی؟ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اگر یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، تو اس سے خوبصورت کیا تھا؟ اس سے پوچھے اماں، اس سے پوچھے وہ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتا ہے۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ حمیزہ نے اس کا فون اٹھاتے فٹافٹ ہاتھ کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی، اس نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، اس کی سحر انگیز آواز ابھری تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ سلمیٰ بیگم نے شفقت سے پوچھا۔ بالکل فٹ، وہ بشاشت سے بولا۔ ایمان کا سوال ہے ایک، وہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ آپ اس سے نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ حمیزہ تمام حسیات فون پہ لگائے سلمیٰ بیگم سے چپکی کھڑی تھی۔ سوال سن کر وہ مسکرا دیا۔ آنٹی فون سپیکر پر ڈال دیں۔ حمیزہ نے فٹافٹ موبائل پکڑتے سپیکر آن کیا۔ ایمان، اس کی آواز ابھری تھی۔ ایمان کا دل زوروں سے دھڑکا، لیکن وہ جبڑے بھینچے بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، ہاتھ کے ایک جواب پر سب منحصر تھا۔ انعام کی قبولیت بھی، انعام کی آزمائش بھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میں کسی سے نکاح کروں گا، وہ بھی یوں اچانک۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ میں وہ انسان ہوں جسے حسن، حسب نسب اور اونچا خاندان متاثر نہیں کر سکتا۔ وہ بول رہا تھا اور ایمان کی جیسے جان اٹکی تھی۔ مجھے جو حکم تھا میں نے اس میں سے دیندار کو چنا۔ نکاح جیسے مقدس رشتے کے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں۔ ایمان کی آنکھیں خود بخود بند ہوئی تھیں، گالوں پر آنسو بہہ نکلے تھے۔ اگر وہ یہ جواب نہ دیتا تو وہ کبھی ہاں نہیں کرتی، وہ اس انعام کو قبول نہ کر پاتی۔ محبت اپنی جگہ، لیکن وہ مزید کسی ادھم، کسی مشارب کو اپنی زندگی میں نہیں چاہتی تھی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ ہاتھ جبیل نے فون کو دیکھا۔ وہ اس کی محبت ہی صحیح، اگر وہ ایمان نہ ہوتی، کوئی بھی عام سی لڑکی ہوتی جس کی ترجیحات میں اللہ شامل نہ ہوتا، تو وہ کبھی اس سے نکاح نہیں کر پاتا۔ بے شک روشنی روشنی کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ مجھے ایک بار آپ سے ملنا ہے، گھر آ جائیں۔ اس نے ابھی تک ہاں نہیں کی تھی، وہ ہاتھ سے ایک بار ملنا چاہتی تھی، وہ کچھ باتیں مزید کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ اس نے 3 بجے آنے کا کہا تھا اور وہ اپنے وقت پر پہنچ گیا تھا۔ حمیزہ تو اڑی اڑی پھر رہی تھی، اور سلمیٰ بیگم کو جیسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہیں سے اس کے بیٹھنے کے لیے جادوئی تخت لے آتی۔ انہوں نے کھانے میں کافی کچھ بنا لیا تھا، اور جب وہ آیا تو کچھ دیر بیٹھنے کے بعد حمیزہ کو پکارا، چلو آؤ کچھ سامان لینا ہے، جلدی سے مارکیٹ ہو آتے ہیں، پھر آ کر کھانا کھائیں گے۔ جب سے ایمان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا گروسری کرنے وہ دونوں ہی جاتی تھیں۔ سلمیٰ بیگم چاہتی تھیں وہ ریلیکس ہو کر بات کر لیں۔ مارکیٹ قریب تھی، وہ جلد واپس آ جاتی۔ وہ وہیں بیٹھی تھی، گود میں ایک فائل رکھی تھی۔ وہ ان کے جانے کے بعد ایمان کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ پینے کو ملے گا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ فریج کچن میں ہے، اس نے جواب دیا تو وہ سر ہلاتا کچن کی جانب بڑھا اور پھر پانی کا گلاس لا کر ایمان کے سامنے رکھا۔ ایمان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو ضرورت پڑے گی۔ وہ اب اپنی براؤن جیکٹ اتار کر صوفے پہ رکھتا، میز کی دوسری جانب اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کر تھوڑی نیچے ٹکائے وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ سٹپٹا کر نظریں جھکا گئی۔ مجھے کچھ باتیں کلیئر کرنی تھیں، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ میں سن رہا ہوں، فرصت سے۔ وہ واقعی فرصت سے بیٹھا تھا۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ جانتے ہیں، پاؤں فریکچر ہے، اگر ہڈی ٹھیک سے نہ جڑی اور میں کبھی ٹھیک سے نہ چل پائی تو مجھے کوئی ایشو نہیں۔ اس نے ایمان کی بات بھی مکمل نہیں ہونے دی۔ میں آپ کو کلیئرلی بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے کچھ مہینے پاگل خانے میں گزارے ہیں۔ میں نہیں چاہتی اس رشتے کی شروعات کسی جھوٹ سے ہو۔ اگر میں دوبارہ کبھی پاگل ہو گئی تو نہیں ہونے دوں گا۔ وہ فرصت سے نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی الوحی سی چمک ایمان کو پزل کر رہی تھی۔ اس نے میز پہ رکھا گلاس اٹھا کر فٹافٹ پانی پیا، ہاتھ نے بھی اختیار امڑ آنے والی مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ اب وہ گلاس واپس رکھ رہی تھی۔ میں خود جاب کرتی ہوں، اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی ہوں، میں جہیز کے خلاف ہوں اور نہیں چاہیے۔ ایمان نے جھٹکے سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔
स्याह आंखें चमकती ग्रे आंखों से टकराईं। इस बार हाथ ने निगाहों का रुख नहीं बदला, वो उसे देखता रहा। आपको शायद ये नहीं मालूम कि मैं एक तलाक याफ्ता लड़की हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था, उसके बदलते तासुरात को, चेहरे पर फैले सारे रंगों को। कभी इतना दिलचस्प नज़ारा देखने को नहीं मिला था। ईमान ने खुश्क लबों पे ज़ुबान फेरी और फिर गोद में रखी फ़ाइल उठाकर उस जानिब बढ़ाई। इसे एक नज़र देख लें। हाथ ने ज़रा आगे होते फ़ाइल पकड़ी और फिर उसे खोल कर देखा। ईमान की सारी मेडिकल हिस्ट्री लिखी थी। मुझे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, माइग्रेन रहता है, स्ट्रेस और डाइजेस्टिव इश्यूज़। मैं नहीं चाहती अब कल को कहें कि मैंने कुछ छुपाया आपसे। वो उसे उन बातों से आगाह कर रही थी जिन्हें वो उससे ज़्यादा जानता था। वो होले से मुस्काया और फिर फ़ाइल मेज़ पर रख दी। मुझे लगता है सारे गुनाह रोज़ ही बख्शवा लेती हैं आप। जी? वो समझी नहीं। इंसान पर आने वाले हर दुख, दर्द, तकलीफ़ और रंज पर अल्लाह उसके गुनाह माफ़ करता है। मतलब आप अल्लाह के बहुत करीब हैं, यानी मुझे आपसे मुकाबला करना होगा। वो खुशगवार से लहजे में बोला था। ईमान उसे देखती रही, यहाँ तक कि उसकी आंखों में नमी उभर आई। अजीब शख्स था वो, कहाँ से आया था? ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है ईमान, ये सब बेमैनी है। वो संजीदा हुआ। मेरी दुनिया से तुम वाकिफ़ हो। एक तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हो। मेरी दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है। वो आपसे तुम पर आया था। वो खामोश रही। कुछ मेरे बारे में पूछना चाहती हो? बस एक सवाल, हलाल कमाते हैं या हराम? मैं एक डाटा साइंटिस्ट हूँ और दिन रात मेहनत करके हलाल कमाता हूँ। वो बोला तो ईमान खामोश रही। और कुछ? ईमान ने सरनाम में हिलाया। तो मैं हाँ समझूं? वो अब उम्मीद भरी निगाहों से उसे देख रहा था। ईमान ने बेसाख्ता नज़रें उठाईं और फिर झुका लीं। आपको जवाब मिल जाएगा। हाथ ने बेसाख्ता गहरा सांस लिया, यानी अभी मज़ीद इंतज़ार करना था। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आपकी तरफ से हाँ हुई तो निकाह जल्द होगा, 1-2 हफ्तों में। इतनी जल्दी? वो चौंकी। हाँ, मुझे जल्दी है। वो संजीदा था। ईमान को समझ नहीं आया वो मजाक कर रहा था या नहीं। वो अब अपनी जैकेट उठाते खड़ा हो रहा था। लेकिन मैं तो अभी चल भी नहीं सकती। हाथ ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसके पाँव को। फ़िक्र ना करो, मैं उठा लूँगा। वो चला गया? सलमा बेगम ने आते ही पूछा। हाँ, इतनी जल्दी? हुमीज़ा को ताज्जुब हुआ। सिर्फ 4 मिनट बैठा था, फिर फ़ौरन चला गया। उसने घड़ी की जानिब देखते जवाब दिया। वो अभी भी किसी उलझन का शिकार थी। तो क्या सोचा तुमने? सलमा बेगम ने दोबारा पूछा। ईमान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खाली खाली नज़रों से उन्हें देखती रही और फिर उसने अगला पूरा महीना कोई जवाब नहीं दिया था। हाथ ने पूरा महीना उसे डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि किसी ने भी नहीं किया था। वो सब उसकी हाँ के इंतज़ार में थे। और फिर जैसे ही उसने हाँ कहा था, फ़िज़ा में चारों जानिब खुशबू फैल गई थी, खुशियों की खुशबू। 2 हफ्ते बाद निकाह था। हाथ की ख्वाहिश थी कि निकाह सादगी से हो, लेकिन सलमा बेगम फिर भी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही थी। हुमीज़ा उसे खामोश देखती तो फ़ौरन बोलती, अब हाँ करके मुकर मत जाना, और ईमान बस मुस्करा देती। उसके पाँव का प्लस्तर भी उतरने वाला था। हाथ उसे किसी तरह के मैसेजेस या कॉल नहीं करता था अब। शायद वो कहीं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। वो अब घर में रह रह कर उकता गई थी। उसका दिल था अब वो हस्पताल जाए, देख कर आए कि वहाँ क्या चल रहा था। और इसीलिए उसने हस्पताल के ऑनर को, जो डायरेक्टर भी था, फ़ोन मिलाया। अस्सलाम वालेकुम डायरेक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ईमान? मैं ठीक हूँ। मेरा दिल कर रहा था हस्पताल आने को, सोचा एक चक्कर लगा लूँ। अब तो मैं इसकी ज़रूरत नहीं है। सॉरी, वो वाकई नहीं समझी थी। आपके साथ हस्पताल ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। आपको किसी ने अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया? हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं है। और वो बस बैठी रह गई, कोई जवाब नहीं बन पाया। डायरेक्टर मज़ीद कुछ कह रहा था और फिर फ़ोन बंद हो गया। ज़रूरत नहीं है? वो ज़रीला बड़बड़ाई। क्या उन्हें कोई और हीलर मिल गया है, या मैं अब इस काबिल नहीं रही? कितना मुश्किल था ना खुद को फिर से गिरते देखना, उन जगहों को छोड़ना जिनसे आपका सब कुछ जुड़ा हो। वो रोना चाहती थी पर आंसू जैसे खुश्क हो गए थे। उसने बस एक गहरा सांस लिया और अल्लाह पर छोड़ दिया। बरखुरदार निकाह करने के बाद बता देते, अभी भी क्या ज़रूरत है बताने की? सैयद जबील ने उसके निकाह की खबर सुनते ही कहा था। नहीं, पहले बता रहा हूँ, आखिर को दादा हैं आप मेरे। वो खुश था। लड़की कौन है, किस ख़ानदान से है, बाप कौन है? इज़ दिस मैटर? उसने सवाल किया। अपनी ये अंग्रेज़ी बाहर झाड़ा करो, मुझे साफ साफ लफ्ज़ों में जवाब दो। सैयद जबील साहब भड़के तो हाथ ने मुस्करा कर कान खुजाया। वो सामने नहीं थे, वरना 1-2 जोड़ देते। अच्छा तो फिर सुने। वो फ़ौरन संजीदा हुआ। हाथ जबील की होने वाली वाइफ है। और कोई तारुफ चाहिए आपको? मैं रिश्ता लेकर नहीं जाऊँगा, तुमने मेरा कहा नहीं माना। वो गुस्सा में थे अभी तक कि हाथ ने दायमा को इनकार किया था। रिश्ता हो चुका है, लेकिन निकाह पर मैं आपको उठा कर ले आऊँगा। वो भी उन्हीं का पोता था। धमकी दे रहे हो मुझे? खुलेआम। वैसे मुझे ये काम उसी दिन कर लेना चाहिए था जब आपने मेरे अकाउंट फ्रीज़ करवाए थे। वो मुस्कराया। अभी मुस्कुराहट यूं ही उसके चेहरे का हाथा किए रखती थी।
میں میڈیا پر بیان دوں گا کہ میری جان کو خطرہ ہے. ہاں، اگر آپ نے میڈیا پر یہ بیان نہیں دیا ہوتا کہ میں حاج جبیل آپ کا پوتا ہوں تو شاید وہ آپ کی بات کو سیریس لے لیتے. تو مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے؟ وہ ابھی تک اپنی اکڑ میں تھے. میں آپ کو بلیک میل کر رہا ہوں، میں آپ کو اٹھا کر لے آؤں گا، اور آپ جانتے ہیں مجھے سید حیدر جبیل صاحب کو اٹھوانے میں ذرا دیر نہیں لگے گی. پورے باپ پر گئے ہو. وہ اب جیسے ہار مان رہے تھے. پورا آپ پر گیا ہوں. اور سید جبیل زیر لب مسکرا دیے. ٹھیک ہے، سوچ کر بتاؤں گا. ہاں سوچ لیں، لیکن نکاح سے ذرا پہلے تشریف لے آئیے گا کیونکہ وہ آپ پڑھائیں گے. کیا میں؟ کیوں آپ نہیں پڑھا سکتے؟ اللہ نے منع کیا آپ کو؟ سید جبیل کے پاس تو الفاظ ہی نہیں بچے تھے. آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی. اتنا بڑا رتبہ دینے جا رہا تھا وہ انہیں اپنے چاروں پوتوں میں سب سے یہ عزیز تھا جس نے ہمیشہ ان کی مانی تھی. وہ اسے ہمیشہ ہشام کی یاد دلاتا تھا، رشتوں کی حفاظت کرنے والا، جس نے اکیلے سب سنبھالا تھا اور کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا. تو آپ سچ میں شادی کر رہے ہیں؟ خبر سنتے ہی سعد نے فون کیا تھا. شادی نقلی بھی ہوتی ہے کیا؟ اس نے الٹا سوال کیا. نہیں، میرا مطلب وہ پچھلی بار ہسپتال میں. وہ بات ادھوری چھوڑ گیا. تو خود آ کر دیکھ لینا نکاح ہو رہا ہے یا نہیں. تو دائمہ کا کیا؟ اس نے ہچکچاتے پوچھا. ہاتھ زیر لب مسکرایا. تم ہو نا؟ جی. سعد کی تو آنکھیں ابل آئی تھیں. ہاتھ اسکرین کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا لیکن جانتا تھا اس وقت سعد کے کیا تاثرات تھے. وہ کیسے بھول گیا تھا. وہ ہاتھ کی نگاہوں سے کچھ نہیں چھپا سکتا تھا. میں دادا جی سے بات کروں گا. تم جبیل خاندان کی لڑکی کے لیے ایک بہترین انسان ہو. مجھے امید ہے جلد یا بددیر وہ مان جائیں گے. سعد تو ساکت بیٹھا رہ گیا تھا. تو کب آ رہے ہو تم؟ وہ اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگا. آپ کہتے ہیں تو آج ہی آ جاتا ہوں. وہ مسکرایا. چلو میں بتاتا ہوں، لیکن تم تھوڑا دھیان رکھنا یہ خبر میڈیا تک نہ جائے. اس نے سعد کو تاکید کی تھی جس نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا تھا. وہ خوش تھا کیونکہ ہاتھ خوش تھا. یہ نکاح سے 3 دن پہلے کی بات تھی. وہ اکیڈمی جانا چاہتی تھی. کیا میں اکیڈمی آ سکتی ہوں؟ اس نے ہاتھ کو کال کی. یہ نہیں کہا کہ اس کا دل کر رہا تھا. اسے ڈر تھا کہیں وہ بھی ہسپتال والوں کی طرح اسے وہاں سے نکال نہ دے. یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اور پھر اگلے 1 گھنٹے وہ حمیزہ کے ساتھ اس کی گاڑی میں اکیڈمی جا رہی تھی. کئی دنوں بعد گھر سے نکلی تھی. ویل چیئر کو لفٹ سے لانا اور پھر اسے گاڑی میں بٹھانا یہ آسان نہیں تھا، پر وہ ایک بار جانا چاہتی تھی. اسے جینا چاہتی تھی. آج موسم خوشگوار تھا. سردی پہلے جتنی شدید نہیں تھی لیکن ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں. اسے باہر نکل کر جیسے جنت کا احساس ہوا. جیسے ہی اس نے اکیڈمی کو دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ خود اس کی ویل چیئر پکڑے اندر لایا تھا. اسٹوڈنٹس اسے دیکھتے ہی اس کی جانب بھاگے تھے اور ان سب سے مل کر ایمان کو اپنے اندر نئی زندگی دوڑتی محسوس ہوئی تھی. اسے اب یہ سب اپنا حصہ لگتا تھا، اپنے وجود کا حصہ، جیسے اگر کاٹ کر اس سے الگ کر دیا جاتا تو اس کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا. وہ کتنی دیر ان سے باتیں کرتی رہی اور پھر وہ اپنے پسندیدہ درخت کے نیچے بیٹھ گئی. ان 3 مہینوں میں کافی تبدیلیاں آئی تھیں. اکیڈمی کی پوری عمارت سبز بیلوں سے ڈھکی تھی. کھڑکیوں کے اطراف میں بیلیں لٹک رہی تھیں. اسے یہ نظارہ اچھا لگا. ٹھنڈی ہوا سے پتے پیڑ شاخوں سے جھوم رہے تھے. گراؤنڈ میں اب کافی جگہ پر بیٹھنے کے لیے لکڑی کے بینچ نظر آ رہے تھے. ان 3 مہینوں میں کافی کام ہوا تھا. وہ خود ہیلر تھی، پر اسے جو چیز ہیل کرتی تھی وہ نیچر تھی. وہ آنکھیں بند کر کے اپنے اندر اس انرجی کو اتارتی رہی. اسے لگا جیسے وہ تندرست ہو رہی ہو، جیسے زخم مندمل ہو رہے ہوں، جیسے ہوا اس سے کہہ رہی ہو اٹھو، اب اٹھ بھی جاؤ. اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے ہاتھ کو دیکھا. اسے کافی پسند تھی اور شاید اسے یہ رنگ بھی بہت پسند تھا. وہ اس وقت سفید لوز پینٹ، سفید ٹی شرٹ اور کافی رنگ کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا. وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے. اس کے ارد گرد اسٹوڈنٹ تھے. وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے انہیں کچھ سمجھا رہا تھا. اس کے بال اڑ رہے تھے. وہ اسے دیکھتی گئی. اس شخص سے 2 دن بعد اس کا نکاح تھا. کتنا مکمل لگ رہا تھا وہ، اور وہ ابھی تک ٹھیک بھی نہیں ہوئی تھی. پھر بھی اس نے کتنے کھلے دل سے اسے قبول کیا تھا. آخر کیوں؟ یہ سوال تھا جو ابھی تک اسے چپتا تھا. وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی. شاید ہاتھ کو بھی محسوس ہو چکا تھا. اس نے چونک کر ایمان کو دیکھا جو فوراً گود میں رکھی کتاب کی طرف متوجہ ہو چکی تھی. وہ مسکرایا اور پھر سے بولنا شروع کیا. وہ کچھ دیر پڑھتی رہی اور پھر اسے سکون محسوس ہوا تو کتاب واپس رکھ کر چیئر سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لیں. وہ سونا چاہتی تھی اور کچھ دیر بعد وہ واقعی غنودگی میں چلی گئی تھی. اس کا ذہن بھول بھلائیوں میں بھٹکنے لگا تھا. 3 دن پہلے، یہ 3 دن پہلے کی بات تھی جب اسے اس کے ڈرماٹولوجسٹ کی کال آئی تھی، ڈاکٹر منہا کی. میں جانتی ہوں اب تم ایک ہیلر بن چکی ہو، اور دیکھو آج ایک ڈاکٹر کو بھی تمہاری ضرورت ہے. آج ایک ڈاکٹر تمہارے پاس آئی ہے اپنی الجھنیں لے کر. وہ حیران تھی. مجھے محبت ہو گئی ہے ایمان، اور وہ بھی ایسے شخص سے جو میری دسترس سے باہر ہے. وہ اسے خاموشی سے سنتی گئی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم محبت سے بھاگنے والوں کو وہی شخص پسند کیوں آتا ہے جو قسمت میں نہ ہو؟ وہ کافی بکھری بکھری لگ رہی تھی، ورنہ ایمان نے اس کو ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھا تھا. وہ بہت خوبصورت تھی اور جب مسکراتی تھی مزید حسین لگتی تھی. لیکن اس وقت وہ محبت کی لپیٹ میں تھی،
خود سر محبت جو ساری دیواریں توڑ کر اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ محبت ایسا جذبہ ہے جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، اس کے ہونے پر، اس کے نہ ہونے پر۔ کبھی کبھی ہم اپنی ساری قوتیں لگا کر بھی کسی ایک شخص کے لیے اپنے دل میں جگہ پیدا نہیں کر پاتے، اور کبھی کبھی کوئی شخص نہ چاہنے کے باوجود بھی ساری کھڑکیاں دروازے توڑ کر ہمارے دل پر براجمان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر، اللہ پر بھروسہ۔ منہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جو تمہارا ہے وہ تمہارے پاس آ کر رہے گا، پھر چاہے تم یا وہ کتنے نگر کیوں نہ بھٹک لو، اور جو نہیں ہے وہ ریاضتوں سے بھی نہیں ملے گا۔ کبھی تمہیں محبت ہوئی ہے؟ سوال ایسا تھا کہ ایمان مسکرا دی۔ اگر کسی کو دیکھ کر دیکھتے رہنے کو محبت کہتے ہیں تو پھر مجھے ہوئی ہے۔ اگر پابند ہو جانے کو محبت کہتے ہیں جو تمہیں کسی اور کا ہونے نہ دے، پھر یقیناً مجھے ہوئی ہے۔ پھر تم نے کیا کیا؟ وہ اب حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صبر کیا۔ پانے کی خواہش نہیں کی؟ کچھ محبتیں پا لینے کی خواہش سے پرے ہوتی ہیں۔ تو کیا ملا صبر کر کے؟ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس ہیلر کو اس کی محبت ملی یا نہیں۔ پھر وہ محبت خود چل کر میرے پاس آئی اور گھٹنے ٹیک کر کہا کہ اسے میری ضرورت ہے۔ منہا نے اس کے چہرے پر عجیب سے رنگوں کو پھوٹتے دیکھا تھا، اور سفید رنگ سب سے گہرا تھا۔ کیا صبر معجزے لاتا ہے؟ توکل لاتا ہے۔ وہ مسکرائی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور خود کو گرنے مت دو۔ اور پھر منہا نے محسوس کیا تھا کہ اللہ نے واقعی اسے ہیلر بنایا تھا۔ وہ زخم بھرنا جانتی تھی۔ آپی، آپی، کوئی اسے بلا رہا تھا۔ ایمان نے آنکھیں کھولی تو حمیزہ اس پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، حمیزہ نے بتایا تو ایمان نے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ اس سے جو بھی ملنے آیا تھا وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ حمیزہ نے اس کی چیئر پکڑ کر گھمائی، اور جیسے ہی ایمان کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی وہ حیران رہ گئی۔ ادھم؟ اور کچھ فاصلے پر کھڑے ادھم کے تاثرات بھی مختلف نہیں تھے۔ وہ منہا کے کہنے پر یہاں آیا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک بار ہیلر سے ضرور ملے۔ وہ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، اسی لیے آ گیا تھا۔ وہ ہسپتال گیا تھا، لیکن وہاں اسے پتہ چلا کہ وہ اب یہاں کام نہیں کرتی۔ وہاں موجود ایمان کی خیر خواہ نے اسے اکیڈمی کا پتہ دیا تھا۔ اس اکیڈمی کا آنر حاج جبیل تھا۔ اسے انٹرنیٹ سے پتہ چلا تھا، اور اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس ہیلر کے بارے میں منہا اسے بتاتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایمان ہی تھی۔ ہائے، وہ اسے دیکھ کر بولا۔ مسکرانا چاہتا تھا پر مسکرا نہیں پایا، رونا چاہتا تھا رو نہیں پایا۔ شاید 3 سال ہونے والے تھے اس سے بات کیے، اس سے دور ہوئے، اسے دور کیے، اور یہ 3 سال اس نے کیسے گزارے تھے یہ صرف وہی جانتا تھا۔ ایمان خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ پچھلی بار وہ اسے پاگل خانے میں ملی تھی، اور اس بار ویل چیئر پر۔ پھر بھی وہ ہیلر کہلائی۔ آخر کیا تھا اس لڑکی میں؟ وہ آگے ہوتے لکڑی کی بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ میں ادھم ہوں، لوگ مجھے ماسیل کہتے ہیں، ایک بت ساز۔ میں اپنے اسٹوڈیو گیا تھا، میں نے اپنے مجسموں کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن میں توڑ نہیں پایا، میں ان بتوں کو توڑ نہیں پایا۔ وہ اب کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بتا رہا تھا۔ ہم میں سے ہر شخص ماسیل ہے، ہر شخص بت بناتا ہے اپنی توقعات کے، معیار کے، ترجیحات کے، اپنی پسند، من پسند اور ناپسند کے، اور ان بتوں کو توڑنا خود کو توڑنے کے مترادف ہوتا ہے۔ وہ بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ ادھم نے چونک کر اسے دیکھا۔ ان بتوں کو توڑنا لازمی ہے، اس سے پہلے یہ ہمیں توڑ دیں، ہمیں انہیں توڑ دینا چاہیے۔ اور محبت، اس کا کیا؟ وہ بھی تو توڑ دیتی ہے ہمیں۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولا تھا۔ یہ وہ ایما نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ 3 سالوں نے اسے بھی بدل دیا تھا۔ محبت نہیں، محبت میں بتائے جانے والے توقعات کے بت ہمیں توڑ ڈالتے ہیں۔ لیکن میں نے تو ایسی کوئی توقعات نہیں رکھی تھی، پھر مجھے کیوں توڑا گیا؟ وہ شکوہ کناں تھا، اسے اپنے سارے جواب چاہیے تھے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ محبت نے توڑا تھا آپ کو؟ ایمان نے اس بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ ادھم نظریں جھکا گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ میں آج بھی اس محبت کو دل سے نہیں نکال پایا ہوں۔ آپ نے کوشش نہیں کی ہوگی، آپ نے اس درد سے نکلنا نہیں چاہا، آپ نے لڑائی جاری رکھی۔ آپ نے لڑائی ختم کرنے کی کوشش کی ہوتی تو وہ محبت خود بخود آپ کو آزاد کر دیتی۔ میں بھٹک رہا ہوں، وہ گہرے ضبط سے بولا تھا۔ گہری سرمئی آنکھوں میں ملال تھا۔ اس ایمان کی یہ حالت دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ اگر وہ اس دن اسے نہ جھٹکتا، اس دن اس پر یقین کر لیتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ اگر وہ اس کی ماں کو اس کے کردار کے بارے میں غلط باتیں نہ سناتا تو شاید کہانی الگ ہوتی، پر اس نے صبر نہیں کیا تھا۔ محبت میں تو صبر لازم ہے۔ بھٹکنے سے بہتر ہے منزل ڈھونڈیں۔ کچھ لوگوں کو ان کی منزل آسانی سے مل جاتی ہے، اور کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں، بت ساز، اپنے بت سینے میں سجائے بھٹکتے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کی منزلیں اتنی آسان نہیں ہوتی۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ منزل کی نیت سے نکلیں اور وہ آپ کو نہ ملے۔ اس کے پاس ادھم کی ہر بات کا جواب تھا۔ وہ اسے دیکھے گیا، اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ اسے ایما کہہ کر پکارتا، آنکھیں جلنے لگی تھیں۔
میں آج بھی اس کی خواہش کو دل سے نہیں نکال پایا ہوں. آج بھی چاہتا ہوں اپنی زندگی میں سے صرف ایک دن مجھے دیتے. میں اس کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتا ہوں. میں اس کے ساتھ اپنی فیوریٹ مووی دیکھنے جانا چاہتا ہوں, ڈنر کرنا چاہتا ہوں, اور پھر رات کو میں اس سے اس کی رائٹنگ کے بارے میں سننا چاہتا ہوں, اور جب وہ سو جائے تو بس اسے سوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا یہ بہت زیادہ ہے؟ ایمان نے سر جھکا لیا. وہ بھی ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی. کچھ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی تو انہیں دل سے نکال دینا بہتر ہے. وہ کتنی ظالم تھی, کتنی آسانی سے کہہ دیا تھا. میں نے تم سے محبت کی ہے ایمان. جذبوں کی شدت کو لفظوں میں بیان کرنے کو محبت نہیں کہتے مسٹر ادھم جبیل. محبت وہ ہوتی ہے جو آپ کے اندھیروں میں آپ کے ساتھ ہو, جب آپ کے خونی رشتے تک آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں, اور آپ میرے اندھیروں میں میرے ساتھ نہیں تھے. وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی زخمی آنکھیں لیے. اس شخص نے اپنی ہی محبت کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی تو وہ اسے کیسے مل جاتی؟ سچ تو یہ ہے کہ آپ کو محبت نہیں, محبت میں کی جانے والی بے وفائی بھٹکنے پر مجبور کرتی ہے. آپ کا ضمیر آپ کو محبت کی نہیں, بے وفائی کی یاد دلاتا ہے. تو اس کی سزا کب ختم ہوگی؟ وہ بے چینی سے بولا. جب آپ کرنا چاہیں, جب آپ سمجھ لیں کہ اس زندگی میں ہمیں سب کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. میں تھک گیا ہوں, وہ بے بسی سے بولا. وہ کانوں کے گرد مفلر لپیٹے ہوئے تھا اور اس کے گھنے بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے. قدرت کے خلاف جائیں گے تو تھک جائیں گے. مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ قدرت مجھ سے بات کرنے لگی ہے. اس بار چونکنے کی باری ایمان کی تھی. تیز ہوا کا جھونکا آیا اور پتے اڑنے لگے تھے. اس وقت ایمان کے دل کی حالت عجیب سی تھی. میں وہ سماعت کہاں سے لاؤں جو اسے سن سکے؟ گوتم بدھ پسند تھا نا آپ کو, تو آپ اس کی طرح سفر پر کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ اس مقام پر جائیں جہاں آپ کو لگے آپ اسے سن پائیں گے, محسوس کر پائیں گے. کائنات آپ کے انتظار میں ہے. وہ سر جھکائے سنتا رہا, اور شاید وہ فیصلہ بھی کر چکا تھا کہ اب اسے کیا کرنا تھا. کیا کبھی تمہیں ماسیل یاد نہیں آیا؟ وہ ماضی تھا, اور جب پرندہ آزاد ہو جائے تو پیچھے بچی باقیات کے لیے واپس پنجرے میں نہیں جاتا. خاموشی پھر سے چھا گئی. سائیں سائیں کرتی ہوا ان کے پاس سے گزر رہی تھی. اس نے ہاتھ کو دیکھا. وہ ہاتھ میں کافی کے 2 کپ اٹھائے اب گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا, اور پھر گیٹ سے کچھ فاصلے پر رکھے بینچ پر بیٹھ چکا تھا. اس نے ایمان کو ہاتھ ہلا کر ہائی کیا. وہ ہولے سے مسکرا دی. ایک آخری بات پوچھوں؟ اس نے سر اٹھایا. جی ضرور. وہ مسکرائی. اس کے انداز میں اعتماد تھا اور یہ ہاتھ کو دے کر ابھر آیا تھا. کبھی تم نے مجھ سے محبت کی ہے؟ ایک پل کے لیے, صرف ایک پل کے لیے صحیح, کی ہے؟ وہ کیا سننا چاہتا تھا ایمان جانتی تھی. پورا ماضی ایک پل میں ہی کسی فلم کی طرح اس کے سامنے گھوم گیا تھا. محبت ایسے پیڑوں پر نہیں اترتی جس کی شاخوں پر خوف کا بسیرا ہو. وہ جب اس کے ساتھ ہی اسے ہمیشہ انجانا خوف گھیرے رکھتا تھا. اللہ کا خوف, ایکریس بننے کا خوف, سیاہ ہو جانے کا خوف, اور وہ شخص کبھی اس کا خوف دور نہیں کر پایا تھا. ایسے میں محبت کیسے جنم لیتی؟ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا. مجھے اب جانا ہوگا, اس نے کہا اور گیٹ کی جانب قدم بڑھائے. مسٹر ماسیل, اس نے کافی عرصے بعد اسے ماسیل کو پکارا تھا. آپ اب میری دعاؤں میں شامل ہیں. مجھے امید ہے اس بار آپ کو منزل مل جائے گی. اور ادھم کا دل بھی اختیار کر لایا تھا. تو یہ وجہ تھی جو اسے قدرت خود سے باتیں کرتی محسوس ہوتی تھی. اس نے ایک نظر ایمان کو دیکھا. اس کے چہرے پر سکون تھا اور ایک دھیمی مسکان. آج ادھم نے اعتراف کیا تھا وہ لڑکی واقعی ہیلر تھی. اس کا قدرت سے گہرا تعلق تھا. پھر وہ بھی مسکرا کر آگے بڑھ گیا. اس کا رخ اب ہاتھ کی جانب تھا جو اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کافی پی رہا تھا, اور پھر ادھم کو اپنی جانب آتے دیکھ کر کھڑا ہو گیا. ہاتھ جبیل, یہ اس کا وہ کزن تھا جس نے بچپن میں بہت کچھ سہا تھا. اسے یاد تھا جب اسے پاکستان لایا گیا تھا وہ اسے عجیب لگتا تھا, لیکن اس نے کبھی ہاتھ میں دلچسپی نہیں لی. ادھم اسے 2 قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا. ہاتھ جبیل, وہ خاص لڑکا جس نے بہت کچھ سہا. وہ اب اس کے سامنے کھڑا تھا. دونوں کا قد ایک جتنا تھا. دونوں کی اپنی الگ شخصیت تھی. ایک بت ساز تھا تو دوسرا بت شکن. مسٹر گرے, وہ ماسٹر مائنڈ جس نے سب کی کہانیوں کو بدلا تھا. سب کو سہنا پڑتا ہے. وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا. تو وہ تم تھے وہ جو خدا کے علاوہ میرے اور ایمان کے درمیان رہے. تم ہمیشہ سے تھے. وہ ہاتھ کے چہرے پر گہری نظریں جمائی کہہ رہا تھا. ہاتھ ہولے سے مسکرایا. برو, یو آر دا بیسٹ ولن. تو میری کہانی کے سب سے بہترین ولن ہو. اور ولن دوسروں کے لیے اپنی محبت کو نہیں چھوڑا کرتے. اسی کے انداز میں بولا تھا. ادھم جبیل نے صرف اندھیرا دیکھا تھا, اور ہاتھ جبیل نے اندھیرا, اجالا اور موت سب کو قریب سے دیکھا تھا. تم صرف اس لیے جیتے کہ اس نے تمہیں چنا, اور تم صرف اس لیے ہارے کہ تم نے اسے اور اس کے خدا کو چھوڑ دیا. وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے. دونوں کے بال ہوا سے اڑ رہے تھے. دونوں کا موضوع ایک ہی تھا. میں صرف اسے ایک بار چھونا چاہتا ہوں, اسے محسوس کرنا چاہتا ہوں, ادھم نے گہری سنجیدگی سے کہا, اور ہاتھ دونوں کے درمیان موجود 2 قدم کا فاصلہ ختم کرتے اس کے قریب ہوا. ٹچ ہر اینڈ آئی ول ڈسٹرائے یور ہول ایگزسٹنس.
وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا. ایک کی آنکھیں گہری سرمئی تھیں جو کبھی کبھی سیاہ کا شیڈ دیتی تھیں، جبکہ دوسرے کی چمکتی گرے جو سامنے والے کو برف بنانے کی صلاحیت رکھتی تھیں. چند لمحے خاموشی کے گزرے اور پھر ادھم ایک قدم پیچھے ہٹتے چہرہ نیچے جھکا کر ہنس دیا. وہ اب آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا اور شاید یہی سننا چاہتا تھا جو ہاتھ نے کہا تھا. یہ کافی میرے لیے ہے. وہ بینچ پر بیٹھ گیا تھا اور کافی کا کپ اٹھائے منہ سے لگایا. نائس، وہ ہولے سے بولا جبکہ ہاتھ بھی اس کے ساتھ بیٹھا. ایک بات بتاؤ. وہ دونوں اب ایمان کو دیکھ رہے تھے جو حمیزہ کے لائے ہوئے زرد پتوں کو اپنی شال سے صاف کرتی کتاب میں رکھ رہی تھی. وہ دونوں ایک ساتھ ہمیشہ خوش رہتی تھیں. صرف وہی کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے میری اوقات میں رکھتی ہے. وہ میرا ریمائنڈر ہے. اسے دیکھ کر مجھے یاد رہتا ہے کہ مجھے زمین پر رہنا ہے، مجھے شیطان نہیں بننا. ایمان کے الفاظ آج بھی اسے پوری جزیات سے یاد ہے. ایسی دنیا صرف تم بنا سکتے ہو. وہ اندر سے اکیڈمی دیکھ چکا تھا اور وہاں ہوتے سیشن بھی. وہ ہاتھ سے متاثر ہوا تھا. کب ہے شادی؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا. پرسوں. ہاتھ کے جواب پر ادم نے اپنے دل کو ڈوبتے پایا تھا، پر یہی سچ تھا، اور جب انسان سچ کی جانب پہلا قدم بڑھاتا ہے تب بہت کچھ آسان ہو جاتا ہے. لکی ہو؟ آف کورس. وہ مسکرایا. تم رکو گے نہیں؟ نہیں، میرا سفر شروع ہو چکا ہے، میں اب رک نہیں سکتا. ادم نے ہولے سے جواب دیا. وہ کچھ دیر مزید بیٹھا رہا اور پھر جاتے ہوئے دونوں گلے ملے تھے. وہ نہیں جانتے تھے دوبارہ مل پاتے یا نہیں. اور پھر ایمان نے ادم کو گیٹ سے نکلتے دیکھا تھا. اسے رخصت کر کے وہ سیدھا ایمان کے پاس آیا تھا. حمیزہ اٹھ کر چلی گئی تھی. وہ اس کے پاس آ کر بینچ پر بیٹھ گیا. اس کا سفر شروع ہو چکا ہے. جانتی ہوں، جب کائنات آپ سے مخاطب ہونے لگے پھر آپ بچ نہیں سکتے. وہ ہولے سے مسکرائی. پریشان ہوں کسی بات کو لے کر؟ ہاتھ نے پوچھا. نہیں تو. وہ اسے بتا نہیں پائی کہ ڈائریکٹر نے اسے اسپتال سے نکال دیا تھا. اسے اسپتال والوں نے چھوڑ دیا تھا. ہمیشہ سے سب اسے چھوڑتے آئے تھے. اپنانے والا تو صرف وہی آیا تھا. گڈ، پریشان ہونا بھی نہیں. وہ بس اسے دیکھ کر مسکرائی. پھر وہ اٹھ کر جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اندر جانے لگا. ایک بات پوچھوں؟ اس نے پکارا. ہاتھ رکا اور پلٹ کر اسے دیکھا. ایمان نے خشک لبوں پر زبان پھیری. آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی. ہاتھ نے اس کی بات سنی اور پھر کندھے اچکا کر واپس پلٹ گیا. وہ اسے دیکھ رہی تھی دھڑکتے دل کے ساتھ. وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس سے دور ہو رہا تھا بنا جواب دیے. ایمان کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا. آنکھوں میں بے اختیار نمی ابھر آئی. وہ رکا، پلٹا اور اسے دیکھا. بھورے رنگ کی جیکٹ میں چشمے لگائے وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا. دونوں ہاتھ ابھی بھی پینٹ کی جیبوں میں تھے. اس نے گردن کو تھوڑا سا بائیں جانب جھکایا اور جیسے ایمان کو فوکس کیا. تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے بال ماتھے پہ آ گرے. اور پھر اس نے ہولے سے اپنی گردن کو نہ میں ہلایا. وہ اسے کبھی نہیں چھوڑنے والا تھا، کبھی نہیں. وہ زور سے چلایا اور ایمان نم آنکھوں سے ہنستی تھی. دیکھو، وعدہ کر کے بھول نہ جانا، عشق چنریا اوڑھ کے دل میں آنا. حمیزہ اسے آتے جاتے چھیڑ رہی تھی. سلمہ بیگم نے خاص لوگوں کو بلایا تھا اور ان کے اپارٹمنٹ میں جیسے رونق لگ گئی تھی. اس کے نکاح کا جوڑا آ چکا تھا. بیج کلر کا یہ ڈریس اتنا خوبصورت تھا کہ وہ اسے دیکھے گئی. وہ بھاری بھرکم لہنگا نہیں پہن سکتی تھی، اس لیے ہانم نے اس کے لیے یہ ڈریس پسند کیا تھا. ساتھ سرخ رنگ کی بڑی سی شال تھی. ڈریس کی شرٹ کھلی اور لمبی تھی. نیچے پلازو تھا جو کافی کھلا تھا اور اس کے ساتھ ہلکی جیولری تھی. شاید دونوں کی پسند ایک ہی تھی تبھی وہ اسے اتنا پسند آیا تھا. آج ایمان کا دن پہلے ہسپتال میں گزرا تھا. اس کا پلستر اتر گیا تھا اور اس کی دونوں ہڈیاں ٹھیک سے جڑ گئی تھیں. البتہ ابھی وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی. شاید ابھی اسے مہینوں لگ جاتے دوبارہ دونوں پاؤں پر چلنے میں. آپی عبدل آئے گا؟ حمیزہ نے پوچھا تھا. میں نہیں جانتی. وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی. کاش کہ وہ آ جاتا. اس کی زندگی کا سب سے خاص دن تھا، پر وہ نہیں تھا. آپی آپ کو مہندی لگا دوں؟ نہیں، میں تھکی ہوئی ہوں، مجھے سونا ہے. اور وہ کافی دنوں بعد اتنے سکون کی نیند سوئی تھی. وہ دلہن بن کر اتنی پیاری لگی کہ اسے خود یقین نہ آیا. وہ سج دھج کی عادی نہ تھی اور نہ اسے پسند تھا، پر اس وقت ماتھے پر لگی بندی اسے چاند بنا رہی تھی. کلائیوں میں پہنے ہوئے کنگن اور ان کی چھن چھن. وہ اپنے ہی جذبات نہیں سمجھ پا رہی تھی. سلمہ بیگم جنہیں وہ ڈریس اس کے رنگ کی وجہ سے خاص پسند نہیں آیا، اب وہ بھی حیران تھیں. انہوں نے ایمان کی ڈھیروں بلائیں لے ڈالی تھیں. جبیل خاندان سے صرف گنتی کے لوگ تھے، صرف گھر کے لوگ. وہ بار بار پانی پی رہی تھی، جانے کیوں بار بار گلا خشک ہو رہا تھا. آپ ہی ریلیکس رہیں، حمیزہ نے بالآخر بول ہی دیا. ٹائم ہو گیا تھا اور وہ لوگ ابھی تک نہیں آئے تھے. نکاح عصر کے بعد تھا اور عصر کا وقت ہونے والا تھا. وہ لوگ ابھی بھی نہیں آئے تھے. آج تو موسم بھی خراب ہے. ایمان نے گلاس ونڈو پر بہتی بارش کی ہلکی ہلکی بوندوں کو دیکھا. کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا. اس کا دل گھبرانے لگا. بالآخر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ کو میسج کیا اور میسج میں اس نے صرف سوالیہ نشان بھیجا تھا اور کچھ دیر بعد ہی رپلائی آیا تھا. آ رہا ہوں، ڈونٹ وری. اور اس نے فوراً فون رکھ دیا. اور پھر وہ لوگ آ گئے تھے. منہا اور دائمہ دونوں موجود تھیں. منہا اور ایمان ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوئی تھیں.
میں اب سمجھی کہ ہاتھ بھیا شادی کے لیے کیسے مان گئے۔ وہ بہت خوش تھی اور ایمان کو دیکھ کر اور خوش ہو گئی تھی۔ ایمان سفر نہیں کر سکتی تھی اور اس لیے پورے جبیل خاندان کو ہاتھ نے اسلام آباد بلا لیا تھا۔ بھائی نماز پڑھنے گئے ہیں، آتے ہی نکاح ہوگا، وہ چہک کر بتا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اداسیوں کا شکار تھیں۔ ایسی حالت دائمہ کی بھی تھی، اور ہانم ایمان اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ سر سے پاؤں تک سفید ساڑی میں تھی، وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایمان سمیت سلمہ بیگم اور حمیزہ بھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ یقیناً ہاتھ جبیل کی ماں ایسی ہی ہو سکتی ہے۔ وہ ایمان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ارمان آن لائن تھا اور ایمان کی طرف سے وہی اس کا ولی تھا۔ اپارٹمنٹ کا لاؤنج کھلا اور بڑا تھا، سب وہیں بیٹھے تھے۔ اس کا نکاح پہلے بھی ہوا تھا، پر جو احساسات آج تھے وہ پہلے نہیں تھے۔ سنت کے مطابق جو نکاح کیا جاتا ہے اس کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے۔ درمیان میں سفید پردہ تھا، ہاتھ سید جبیل صاحب کا بازو تھام کر انہیں اندر لایا تھا۔ برخوردار، میں نے کبھی کسی چیز کے لیے اتنی تیاری نہیں کی، وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر بولے تھے۔ جانتا تھا، اس لیے سوچا آپ کو کام پر لگا دوں، وہ مسکرایا، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ سید جبیل دوسری جانب بیٹھے ایمان سے اس کی رضامندی پوچھ رہے تھے۔ وہ اس کا نکاح سید عبدالحاد جبیل بن روحان حیدر جبیل سے پڑھانا چاہتے تھے اور جاننا چاہتے تھے اسے کوئی اعتراض تو نہیں۔ ایمان نے اپنے دل کی دھڑکن کو کانوں میں صاف سنا، اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی، وہ اجازت دے رہی تھی۔ اسے ہاتھ جبیل کے نکاح میں دیا جا رہا تھا اور وہ ہر بار قبول کر رہی تھی۔ اسے سب دھندلا نظر آ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، وہ اپنے احساسات کبھی بیان نہ کر پاتی۔ سید جبیل صاحب اب ہاتھ کی جانب متوجہ تھے، وہ اسے تمام تر دل اور روح کی گہرائیوں سے قبول کر رہا تھا۔ دونوں نے سائن کیے تھے، ایک قاضی ساتھ تھا، لیکن ہاتھ کی خواہش پر نکاح پھر بھی سید جبیل نے پڑھایا تھا۔ اب سب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے اور ایمان نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، اور ہاتھ اس کی دعا تو سب سے لمبی چوڑی ہو گئی تھی، وہ جانے کیا کیا مانگتا رہا تھا۔ بس کرو یار، اب تو نکاح ہو گیا ہے۔ حذیفہ بھائی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے جلدی سے مسکراتی ہوئی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپایا۔ وہ اب پردے کے اس پار دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں ایمان بیٹھی رو رہی تھی، اور ہانم اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یو آر دا کامنس آف مائی سول ایمان نے، وہ اسے دیکھتے ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ اچھا جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور صرف 2 ایپیسوڈز رہ گئی ہیں اور ان کا نکاح ہو گیا ہے فائنلی۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، شروع میں جتنا کہہ رہی تھی نا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی، کنفیوژن ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اب سب سمجھ میں جب آ رہا ہے نا تو اب بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے یہ ناول۔ شروع میں مجھے کنفیوز ہو رہی تھی، بورنگ بھی کبھی کبھی لگ رہا تھا، لیکن اب بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سب کچھ پرفیکٹلی اپنی اپنی جگہ پہ جب سیٹ ہوا ہے نا، آئے ہائے مزہ آ گیا اور اچھا لگ رہا ہے یار، شکر ہے ان کا نکاح ہو گیا ہے۔ دونوں نے کتنا کچھ سہا ہے نا، تو یہ ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور جب اس نے نا، کیا نام تھا، حمیزہ نے اپنی اماں کو بتایا ہے نا ان کے صحیح کہ آپ کی وجہ سے سب ہوا ہے، آپ نے ابھی تک اپنی غلطی نہیں مانی، تو پھر میرا خون بڑھا۔ میں نے کہا شکر ہے آنٹی کو بھی کسی نے بتایا ہے۔ آنٹی تو پھر وہی بار بار، ایمان نے تم نے ایسا کر دیا، یہ وہی وہ۔ تو چلو اب یہ آنٹی بھی جگہ پر آ گئی اور اس نے اسے اس کی مرضی پوچھی۔ یہ کتنی امپورٹنٹ بات تھی اور کتنی ضروری تھی۔ یہ نہیں تھا آنٹی نے کوئی بڑا کمال کر دیا کہ ایمان کی مرضی پوچھ رہی ہیں، یہ ضروری تھا، یہی تو ہوتا ہے۔ تو وہ پہلے زیادتی کری تھی، اب احسان نہیں کری، اب یہ نارمل ہے، اس کی مرضی پوچھی جا رہی ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور حد وہ بڑا اچھا سین تھا جب وہ اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ میں پاگل خانے میں بھی تھی۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ تمہیں اپنی بیوی لکھوا کے پاگل خانے میں خود لے کے گیا تھا اور وہ کتنا کیوٹ تھا جب وہ کہتی ہے کہ میں صحیح سے چل بھی نہیں سکتی، ابھی نکاح کیسے ہو سکتا ہے، کہتے ہیں میں اٹھا لوں گا اور بھی اس میں جو وہ چھوٹے چھوٹے سینس تھے بڑے کیوٹ سے تھے۔ یار یہ بڑی مزے کی فیلنگ ہوتی ہے جب آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو آپ کو سب کچھ پھر اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اور بڑی پیاری سی یہ فیلنگ ہوتی ہے۔ ورنہ اس سے پہلے یہ دونوں ہی یوں ایسے سڑے رہتے تھے، اور اب دونوں خوش رہتے ہیں ہے نا۔ اور اچھا ادھم بھی آیا تھا یار، اب ادھم بھی شاید سیٹ ہو جائے گا، شاید نہیں یقیناً سیٹ ہو جائے گا۔ ادھم کا بڑا عجیب سا کریکٹر تھا، وہ پورے ناول میں ایسے ہی بھٹکتا ہی رہا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے تو یہ بہت ہی عجیب سا لگتا ہے کوئی کسی کے لیے اتنا ہو جائے کہ وہ اپنی دنیا ہی چھوڑ دے، مطلب اور بھی تو اتنے ضروری کام ہوتے ہیں، ایک بندہ آپ کو ریجیکٹ کر دے اور آپ سب کچھ چھوڑ دیں، بہت سٹرینج بات ہے، لیکن ہوتے ہیں کچھ لوگ جو بہت سینسٹیو ہوتے ہیں یا بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، ہم لوگ تو نارمل انسان ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں نا۔ اور عبدل کا بھی کچھ بتا نہیں رہے کافی ٹائم سے۔ اور مجھے اچھا ایک پچھلی ایپیسوڈ میں بھی بات تھی، وہ جو میں پہلے اسکپ کر گئی تھی، وہ یہ تھی کہ
اب مجھے یاد آ رہی ہے الف کون تھی. الف آپ کو پتہ ہے جب روحان جبیل یونیورسٹی میں جاتا ہے نا تو وہاں پہ ایک لڑکی ہوتی ہے الف, بہت ذہین ہوتی ہے, اور پھر جو آر جے اس سے آگے نکل جاتا ہے ڈیبیٹ وغیرہ میں, تو وہ اس کو ہوتا ہے کہ میری جگہ یہ لے لے گا یہ وہ, تو وہ اس کو پسند کرنے لگ جاتی ہے, لیکن وہ اس کو منع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ہانم سے محبت کرتا ہوں, تو وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کو سلطان, جو ہیزل کے بابا ہیں سلطان, وہ اس سے شادی کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بیٹی کو لے کر آ جاتے ہیں. اور اس کی بیٹی کون ہے؟ ہیزل, اور وہ بھی وہیں پر ہے. اور اب اس کو اس کی امامہ مل جائیں گی ہیزل کو, جو کہ الف ہے نا. تو اس میں یہ تھا کہ سارے جو کریکٹرز ہیں سارے کے سارے وہ سارے کنیکٹڈ تھے, کوئی بھی الگ سا کریکٹر نہیں تھا. ہاں یہ ایمان کا کریکٹر تھا, لیکن وہ بھی بچپن میں ان کے ساتھ مل چکی تھی, تو جب پیدا ہوئی تھی تب. تو یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. خیر وہ بھی ہمنا بھی, منہا بھی اس کی فرینڈ نکل آئی ہے. اور اچھا وہ جو بینش مستقیم ہے, وہ جو اس کی فرینڈ ہوتی ہے, وہ مستقیم کی بیٹی ہے. مستقیم آپ کو پتہ ہے وہ مکی ہے, وہ جو آر جے کا دوست ہوتا تھا. تو یہ کامنٹ میں مجھے کسی نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ یہ اس کی بیٹی نہیں ہے, ان کی پپو کی بیٹی نہیں ہے, یہ مستقیم کی بیٹی ہے. میں نے کہا اچھا, پھر میں نے اسے بلاک کر دیا. میں نے کہا میرا جو اسپوائلر ہو گیا ناول وہ اوروں کا تو نہ ہوئی نا. تو میں ایسے بہت سارے کامنٹس ہیں ان کو میں بلاک کر دیتی ہوں, پھر وہ دوبارہ کوئی کامنٹ نہیں کر پاتے میرے چینل پہ. تو اسپوائلر نہ دیا کریں. آپ کو اپنے ناول پڑھا ہوا ہے, آپ کی بہت مہربانی, اپنے اندر تک اس انفارمیشن کو رکھیں. جو آخر میں کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ کون ہے یہ کون ہے, یہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ ہمیں بتا دیں, وہ بس ہم اپنے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, 2 ایپیسوڈز رہ گئی ہیں, اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو فوراً سے کر لیں. اللہ حافظ.